اس سلسلے میں ایک سوال ایک معزز پروفیسر صاحب کا تھا، اور اس میں جو میں نے گزارش کی تھی کہ سسٹم کی کمزوری جو ہے نا وہ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کرنے والے کی کمزوری ہے۔ اگر ایک کتابوں والا کیس تھا، جیسے لائبریری کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو اگر آبزرویشن اسٹیٹمنٹ کے لیول پہ اس کا جواب اگر پراپر دیا جاتا تو اگر اس نے ڈراپ نہیں کیا تھا تو اس نے ڈیفینیٹلی ڈی اے سی کی اسٹیج پہ ڈراپ ہو جانا تھا، کیونکہ ڈی اے سی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ہیڈ کر دیتے ہیں اور فنانس اور آڈٹ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب ہم دلچسپی نہیں لیتے شروع سے کسی کام کو، اور جب وہ کام خراب ہو جاتا ہے اور وہ پی ایچ ڈی تک ٹریول کرتا ہے تو وہ ہمیں پھر تنگ کرتا ہے۔ قانون میں حکم نہیں ہے، قانون میں تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ان کی امپلیمنٹیشن اور جو ہماری ول ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اگر ہم باقاعدہ دیانتداری سے تمام قوانین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سے انجام دیں تو نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں منیمائز ہو جائے گا، یعنی آڈٹ کے جو آبجیکشنز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے، اور جو اس کے 3 اسٹیجز ہیں جن میں ان پیراگراف کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان 3 اسٹیجز پہ وہ ڈراپ ہو جائیں گے، اور صرف وہی پیراگراف رہیں گے جن پیراگراف کے لیے ڈفرینس آف اوپینین اتنا زیادہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اور آڈٹ کے درمیان اس میں توازن پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے پبلک پروکیورمنٹ کا ہے، اس کا تعلق ہمارا جو فائنینشیل مینجمنٹ والا ہم نے پہلے دیکھا ہے اس میں ہم نے بجٹ دیکھا تھا کہ بجٹ کا پریپریشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور پھر بجٹ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ جو بجٹ کی ایگزیکیوشن ہے وہ ہم نے جو ایکسپینڈیچر کرنے ہیں، ایکسپینڈیچر یعنی ایگزیکیوشن کا ایکسپینڈیچر والا حصہ جو ہے اس کو ہم نے جس قانون کے مطابق کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ پبلک پروکیورمنٹ رولز۔ پروکیورمنٹ جو ہیں ان کو ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن پیدا کرتے ہوئے، اپنی پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، ایکسپینڈیچر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، ان کے درمیان پرائرٹی کو مقرر کرتے ہوئے اپنے ریسورسز کے مطابق ان کو اس طرح سے خرچ کرنا کہ ہمیں اپنے پیسوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، جو ہماری نیڈ سیٹسفیکشن ہے ان پیسوں کو خرچ کرنے سے ہو۔ یہ تو ذاتی پروکیورمنٹ ہے، اور یہی کام جب بطور ڈیڈیو ہم کرتے ہیں تو یہ پبلک پروکیورمنٹ کہلاتی ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ بیسک پبلک پروکیورمنٹس کون کون سی ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت رولز ہیں جو پروکیورمنٹ کو ریگولرائز کرتے ہیں وہ پنجاب پروکیورمنٹ رولز 2014 ہیں۔ یہ 2009 میں ایک پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنائی تھی گورنمنٹ نے 2009 میں، ان کے تحت سب سے پہلے یہ رول بنے تھے جن کو ہم پی پی آر 2009 کہتے تھے۔ ان میں کافی امینڈمنٹس آئیں، پھر ان کی یہ ایمینڈڈ فارم ہے ان کو ریپیل کر کے ان کی جگہ پہ پھر پنجاب پروکیورمنٹ رولز 2014 جو ہے یہ متعارف کروائے گئے۔ 2014 کے بعد ان میں کافی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ تمام امینڈمنٹس جو ہیں وہ انکارپوریٹڈ ہیں ہمارے آج والے جو لیکچر ہے اس میں ہے۔ ہم اسی طرح سے اس کو سمجھیں گے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کام آپ نے ذاتی حیثیت میں جب کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارا کام آج تک یہ ہوگا کہ آپ کے اس سیکشن کو جو آپ نے پیسے خرچ کرتے ہوئے ذاتی طور پہ لیا تھا، قانون کی زبان میں جب آپ وہی ایکشن لیں گے سرکاری پیسے کو خرچ کرتے ہوئے اس کا نام کیا ہوگا۔ ہمارا کام اتنا ہے، باقی ماشاءاللہ پروکیورمنٹ ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن رکھتے ہوئے پیسے کس طرح سے خرچ کرنے ہیں، خرچ کس طرح سے کرنے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ پیپرا میں اس خرچ کرنے کے طریقے کا نام کیا ہے یہ آج ہم اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ پروکیورمنٹ سائیکل ہے۔ پہلی بات پروکیورمنٹ پلاننگ سے شروع ہونا۔ پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے، ضرورت کس چیز کی ہے۔ جب ضرورتیں ساری ہم لسٹ بنا لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں۔ جب پیسے ہم دیکھتے ہیں تو پیسے ہمیشہ کم ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، تو اس نیڈ اسیسمنٹ کی ہم پھر پرائرٹی بھی کرتے ہیں۔ وہ جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس سال کا، اور وہ جو پیسے ہیں جو پرپوز ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور وہ بجٹ میں جو ہماری انکم ہوتی ہے جس کو ذہن میں رکھ کے ہم نے وہ اخراجات جو ہیں ان کا تخمینہ لگایا ہوتا ہے وہ ہم کریں گے، وہ ہوتا ہے بجٹ۔ پروکیورمنٹ پلاننگ کیا ہے؟ ہماری ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے مطابق اس کی آمدنی جو ہے ہماری اس کو تقسیم کرنا ان ضروریات پہ، اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے مطابق کرنا، اور پھر مارکیٹ کا انالیسس کر لینا کہ ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ بازار میں کتنے کی اویلیبل ہے، ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، اور ہمیں وہ چیز اس دفعہ خریدنی چاہیے یا اگلی دفعہ خریدنی چاہیے۔
یہ پروسیجر جو ہم کرتے ہیں یہ دل میں کرتے ہیں ہم اپنے ذاتی اخراجات کے لیے. جب ہم گورنمنٹ کے اخراجات میں کریں گے یعنی پروکیورمنٹ کے ساتھ جب پبلک لگے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں پروکیورمنٹ سائیکل. دوسرے نمبر پہ آتی ہے فارمولیشن آف بلڈنگ ڈاکومنٹ ہے. یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے. یہ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو چیز ہمیں چاہیے پھر ہم اس کی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے ہونا چاہیے, اس چیز کی جو خوبیاں ہیں, اس جو چیز ہم نے خریدنی ہے, اس چیز کا جو معیار ہے, اس معیار کو ہم مقرر کر کے بازار جاتے ہیں. وہ معیار ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, لیکن جب ہم سرکاری کام کریں گے تو ان کو ہم کہیں گے اسپیسیفکیشن. یعنی اس معیار کو ہم جب لکھیں گے تو وہ اس معیار کو لکھنے کا جو عمل ہے وہ اسپیسیفکیشن کہلائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ سلیکشن آف پروکیورمنٹ میتھڈ ہے. میتھڈ کیسے ہے؟ چھوٹی چیز لینی ہے, بازار سے جا کے کسی بچے کو بھی بھیج کے منگوائی جا سکتی ہے. زیادہ مہنگی چیز ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں, اپنا کسی دوست کو ساتھ جا کے لے سکتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں تو پھر ہم باقاعدہ پروگرام بنا کے مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, مینوفیکچرر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہول سیلر کے پاس بھی جاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. تو یہ تمام جو میتھڈ ہیں کہ ہم نے وہ چیز کہاں سے خریدنی ہے, جس کی اسپیسیفکیشن ہم نے طے کی ہیں, یہ وہ میتھڈ جو ہیں یہ پروکیورمنٹ میتھڈ کہلاتے ہیں. اور ہم اس کو آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح کی پرچیز کے لیے کون سا میتھڈ ہے, اس لیے ہم کرائٹیریا مقرر کرتے ہیں. اسی طرح پری کوالیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے. یہ وہی کانسیپٹ ہے جب ہم چیز خریدنے سے پہلے اس چیز کو بیچنے والے بہت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ کام کرنے والا سب سے اچھا بندہ کون ہے. یعنی ہم نے جب کپڑے سلوانے ہوں تو بہت سے لوگ کپڑے سینے والے موجود ہیں, لیکن ہم ریپوٹیشن دیکھتے ہیں. جیسے لاہور میں ڈینڈی جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے اسے کپڑے سلوانے کے لیے. آپ کے شہروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو نون بندہ ہوگا, پیسے بھی زیادہ لیتا ہوگا, لیٹ بھی وہ کپڑے سی کے دیتا ہوگا, لیکن ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. پری کوالیفائی اس کو ہم نے چونکہ کر دیا ہے, ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارا یہ کام سب سے اچھا یہ بندہ کر سکتا ہے. تو پیپرا میں جب ہم یہ پروسیجر اختیار کریں گے کہ ہم اپنی ضرورت کو اچھے سے اچھے بندے سے کروانے سے پہلے وہ جو سروے کرتے ہیں چوز کرنے سے پہلے کہ ہم نے اس سے کام کروانا ہے, وہ پری کوالیفیکیشن کہلائے گا. اس طرح بیڈ کی ایویلویشن ہے. بیڈ کی ایویلویشن مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا ریٹ بتاتا ہے. آپ 3, 4, 5 لوگوں سے پوچھتے ہیں, پھر آپ اپنی اسپیسیفکیشن پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز جو چاہیے وہ اس کے مطابق آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کو اسرٹین کرنا کہ وہ چیز جس کی قیمت آپ کو بتائی گئی ہے کیا اس قیمت میں آپ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو آپ کا خریدنے کے لیے تیار ہونا یا نہ ہونا جو ہے قیمت کے مطابق وہ پیپرا میں بیڈ ایویلیویشن کا رہے گا. یہ 2 اسٹیجز بھی ہو سکتی ہیں, 1 اسٹیج بھی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ قیمت میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں چلا کے دکھاؤ, اس کی گارنٹی کیا ہوگی, وارنٹی کیا ہوگی وغیرہ. پھر فائنینشیل ہے اس میں شامل ہو جائے گا کہ کتنے کی وہ چیز ہے. تو پھر پروکیورمنٹ میتھڈ آ جائے گا اس میں کہ کس طریقے سے آپ نے خریدنا ہے. تو یہ تمام اسٹیجز جو ہیں پیپرا میں اس کو بیڈ ایویلیویشن کرتے ہیں. اگریمنٹ ریڈیسل ہے. ایک کانسیپٹ یہ بھی آئے گا. یہ کانسیپٹ ہے اس وقت کے لیے جو اگر آپ کی اس میتھڈ کو جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے یا جس طرح سے آپ پرچیز کر رہے ہیں اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہو تو آپ نے اس اعتراض کو دور کرنا ہوتا ہے. اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے سرکاری طور سے اس کو اگریمنٹ ریڈیسل کمیٹی کہتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی ہے اور یہ کسی کی بھی جو شکایت ہے اس کو سن کے فیصلہ کرتی ہے اس کی شکایت ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس سے جب گزرتے ہیں تو ہم سے ایوارڈ کرتے ہیں. یعنی ہم ادھر سے چیز خرید لیتے ہیں, سرکاری طور سے ہم ایوارڈ کرتے ہیں. ایوارڈ کر کے اس کانٹریکٹ کو ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. پھر ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ جو ہم نے ایوارڈ کیا ہے جو شرطیں ہم نے طے کی ہیں ان شرطوں کے مطابق یہ ہم اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح وہ تمام شرطیں جو ہم نے ایگریمنٹ میں رکھی ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ چیز جب ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی کوالٹی کو چیک کر کے ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا پروکیورمنٹ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے کوئی بھی پروکیورمنٹ ہم نے کرنی ہے ذاتی حیثیت میں کرنی ہے یا سرکاری حیثیت میں کرنی ہے, دل ہی دل میں حساب لگانا ہے یا ڈاکومنٹ کرنا ہے. تو یہ وہ جن سے گزر کے ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے, طے کرنا ہوتا ہے.
प्रोक्योरमेंट साइकिल हो गया। आगे अब देखें, अब हम शुरू करते हैं बाकायदा रूल्स में रूल 1 to 70 हैं। रूल हैं जी 1 to 70। आज हम इनको देखेंगे कि पेपरा में जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहला जो तस्वर है, हमने जो प्रोक्योरमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमने पहली स्लाइड से हासिल किया है, उसके साथ हम एक लफ्ज़ और लगाते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगी, सरकारी हैसियत में जब हम कर रहे हैं, तो वो हैं 3 चीज़ें जिनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो पेपरा के तहत आनी है। वो हैं गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स। यानी हमने कोई चीज़ें लेनी है, सप्लाईज हैं, वो पेपरा के तहत हमने करनी है। कोई हमने सर्विसेज हायर करनी है, वो इन्हीं कानून के तहत करनी है। कोई काम करवाना है, वर्क का कोई काम है, कोई सड़क बनवानी है, कोई मट्टी डलवानी है, किसी बिल्डिंग को तामीर करना है, तो जितने भी काम वर्क से रिलेटेड हैं वो सारे हमने करने हैं पेपरा के तहत। शर्त क्या है कि वो पब्लिक फंड से हो। पब्लिक फंड कौन सा है? प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। यानी अगर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से हम कोई पैसे खर्च कर रहे हैं या अपने कॉलेज फंड से पैसे कुछ खर्च कर रहे हैं, तो जब तक हमें गवर्नमेंट ना कहे कि ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है, हमने उसको पेपरा के तहत करना है। पब्लिक फंड में दोनों आ जाएंगे, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड भी आ जाएगा, आपके कॉलेज फंड भी आ जाएंगे। तो इनमें से जब हमने पैसे खर्च करने हैं तो हमने बहरहाल इनको पे करना है। तो जो प्रिंसिपल प्रोक्योरमेंट साइकिल है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइकिल है, वो पिछले जो स्लाइड है उसको सम अप करें तो वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। सबसे पहले प्लानिंग है, उस प्लानिंग के मुताबिक उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक फिर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मॉनिटरिंग है और क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो हमारा साइकिल है वो 3 हिस्सों में हो गया, प्लानिंग, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही एक है, वैल्यू फॉर मनी, कि पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करना कि उससे ज़्यादा आपकी नीड सेटिस्फाई हो। नीड सेटिस्फेक्शन जो है उसमें एक कंपोनेंट पैसों का भी होता है, लेकिन नीड सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि आप जो चीज़ लें वो उस म्यार की हो जिस म्यार की आपको चाहिए, तभी वैल्यू फॉर मनी होगा। इसमें हमें क्या ख्याल रखना है? सबसे पहले है कि जब भी हमने चीज़ खरीदनी है तो वैल्यू फॉर मनी के लिए हम उसको कम्पिटिटिव मोड में खरीदेंगे। उस चीज़ को बेचने वाले, उस चीज़ को प्रोवाइड करने वाले कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनसे हम पूछें और उनके दरमियान जो कंपैरिजन, जब उनसे कीमतें लें, उनसे ऑफर लें और उनकी ऑफर जो हैं उनमें से जो सबसे कम बनता है उससे हम चीज़ खरीदें। ये है कंपटीशन। ट्रांसपेरेंसी, ये जो हम कंपटीशन करवा रहे हैं इसमें नज़र आना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खिलाफ कानून है। फेयरनेस, रिलायबिलिटी इसमें जो है वो है, ये रिलायबल है, इसमें पता चल रहा है कि हम गैर जानबदार हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए। और जो कंपटीशन जो है ये उस लेवल का है जिस लेवल पे हमें अपने पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल होगा। और आखिर में इकोनॉमी और एफिशिएंसी है। इन दोनों को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कम से कम कीमत पे मतलूबा चीज़ को खरीदना और उसको एफिशिएंट मैनर से खरीदना, कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो फौरन उसके इंतजाम करके उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो ये प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल कहलाते हैं। कंपटीशन करवाना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, फेयरनेस का ख्याल रखना है और हमारी प्रोक्योरमेंट को इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये हैं प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिकेशन एक लफ्ज़ आया था, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए जो हमारी शराइत हैं कि हमारी चीज़ किस तरह की होनी चाहिए, उन शराइत को जब हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं, हम जब लिख देते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इस तरह की होगी तो हम उसमें हैं, वो जो स्टेटमेंट है, वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, जब हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं उसमें वो तमाम कंडीशन शामिल होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए या जो हम काम करवा रहे हैं या वो जो सर्विस हम मांग रहे हैं उसका म्यार ये होना चाहिए। उस म्यार को मुकर्रर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो स्पेसिफिकेशन कहलाता है। जब भी कोई रूल बनता है, जब भी किसी कानून को बनाया जाता है, उस कानून में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज उस
قانون کی ٹرمنالوجی کہلاتی ہیں، ڈیفینیشن کہلاتی ہیں. تو جب بھی ہم نے کسی قانون کا مطالعہ کرنا ہو تو ہمارے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ان تمام الفاظ کو سمجھیں جو اس قانون میں استعمال ہونا ہے. لغوی مطلب اس میں یا اس لفظ کا مختلف جگہوں پہ جو استعمال ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کسی قانون کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی رول ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ٹرم ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے کہ ہر ٹرم کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہم جب پروسیجر میں جائیں تو ہمیں اس پروسیجر میں وہ لفظ جو ہے وہ ان نون نہ لگے، فیملیئر لگے. تو پیپرا میں، رولس میں، ایکٹ میں جب بھی لفظ گورنمنٹ استعمال ہوگا اس کا مطلب گورنمنٹ آف پنجاب ہوگا. جب بھی لفظ اتھارٹی استعمال ہوگا اس کا مطلب وہ اتھارٹی ہے جو پیپرا ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہے، جس کی سربراہی چیف منسٹر پنجاب گورنمنٹ کرتے ہیں، وہ اتھارٹی کہلائے گی. اس کا ایک آخری ممبر جو ہے، جو سیکرٹری بھی ہوتا ہے، وہ ایم ڈی ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر پیپرا ہوتا ہے. آن بہاف آف اتھارٹی تمام جو فیصلے ہیں ان کو سرکولیٹ اس کے ذمہ ہوتا ہے کرنا، تمام فیصلے سرکولیٹ کرنا، تمام انسٹرکشن، تمام کلیریفیکیشن وہ اس کی اجازت سے سرکولیٹ ہوتی ہیں. تو یہ اتھارٹی ہے جو چیف منسٹر کی سربراہی میں ہوتی ہے اور جس کا ممبر اور سیکرٹری ایم ڈی پیپرا ہوتا ہے. یہ ایکٹ کے تحت اس کی پروویژن ہے اور ایکٹ کے تحت بنائی جاتی ہے. ایک لفظ استعمال ہوگا پروکیورنگ ایجنسی. پروکیورنگ ایجنسی ایسی ایجنسی جس کو اپنے ریسورسز کے لیے پلاننگ کا اختیار بھی ہو اور ان ریسورسز کو خرچ کرنے کا بھی مکمل اختیار ہو. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سارے ادارے جو ہیں وہ پروکیورنگ ایجنسی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں وہ پروکیورنگ ایجنسی ہے. اٹیچ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وہ پروکیورنگ ایجنسی ہیں. اٹامک باڈیز جتنے بھی ہیں پنجاب کی وہ تمام پروکیورنگ ایجنسی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. اسی طرح جتنے بھی لوکل گورنمنٹ ہیں وہ تمام پروکیورنگ ایجنسی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آفس ہے، پرنسپل کا جو آفس ہے، اس میں آپ دو طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں آفس آف پرنسپل انوالو ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر انکر کرنے کے لیے جو گرانٹ کی صورت میں آیا ہے اور جس کو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس یا ٹریجری افسر کے تھرو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، تو فنڈز کے سلسلے میں پی ایل اے بھی انوالو نہیں ہوتا، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس بھی انوالو نہیں ہوتا، بلکہ سارے فیصلے آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. آپ کا کمرشل بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ نے اخراجات کی منظوری بھی خود دینی ہوتی ہے، پروسیس بھی خود کرنا ہوتا ہے اور بینک کا سارا ریکارڈ بھی خود مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو پرنسپل فار یوٹیلائزیشن آف کالج فنڈس پروکیورنگ ایجنسی کے زمرے میں آئے گا. لیکن جب وہ بطور ویڈیو کام کر رہا ہے ود ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس تو وہ آفس آف پرنسپل کر رہا ہوگا کام. آفس جو ہے وہ پروکیورنگ ایجنسی نہیں. پبلک پروکیورمنٹ جب بھی لفظ آئے گا اس سے مراد ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا گڈس ہوں گی یا ورکس ہوں گے یا سروسز ہوں گے. اگر کسی اور طرح کی ٹرانزیکشن ہے تو اس کا تحت نہیں آئے گی. لفظ کمپیٹنٹ اتھارٹی استعمال ہوگا، اس کا مطلب اس پروکیورنگ ایجنسی کو جو اتھارٹی ہیڈ کر رہی ہے، یعنی اس ادارے کا جو ہیڈ ہے جو پروکیورنگ ایجنسی کی تاریخ میں آتا ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کہلائے گا. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پروکیورنگ ایجنسی ہوں گے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ناظم ہے، اگر ایڈمنسٹریٹر ہے یا ناظم ہے یا چیئرمین ہے وہ اس کا پروکیورنگ ایجنسی کا ہیڈ کہلائے گا. یہ کانسیپٹ مکمل ہو گیا. آگے کانسیپٹ ہے بڈر کا، کانٹریکٹر تک لے کے سفر. بڈر کا لفظ جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ دکاندار، وہ چیز بیچنے والا جس کے پاس ہم گئے ہیں اور اس سے پوچھا ہے کہ یہ چیز آپ نے بیچنی ہے. اگر وہ کہے گا کہ جی میں نے بیچنی ہے تو ہمارا کیا کہلائے گا؟ بڈر کہلائے گا. یعنی بڈر مین وہ خواہش مند پارٹی جو ہماری درخواست پہ، ہمارے کہنے پہ ہمیں وہ چیز بیچنے کے لیے تیار ہو، وہ کہلائے گی پیپرا میں بڈر. اب جو بھاؤ وہ بتائے گا، یعنی ہم اسے پوچھتے ہیں یہ چیز بیچنی ہے، وہ کہتا ہے جی بیچنی ہے تو بڈر ہو گیا. ہم اب پوچھتے ہیں کتنے کی بیچنی ہے، تو یہ کتنے کی بیچنے کے جواب میں جو وہ بتائے گا کہ یہ چیز کتنے کی ہے وہ اس کی آفر ہے. اب وہ ریٹ طے نہیں ہوا، وہ اس کی آفر ہے. وہ جو آفر کرے گا ہمارے سوال کے جواب میں وہ اس کی بڈ کہلائے گی. بڈنگ ڈاکومنٹس کا لفظ ہے. بڈنگ ڈاکومنٹس کا لفظ وہ ہے جب گھر سے نکلتے ہوئے ہم نے وہ تمام ریکوائرمنٹس، وہ تمام چیزیں جو ہماری پرچیز سے یا ہماری ضرورت سے ریلیٹڈ ہیں ان تینوں میں سے
وہ गुड्स हूँ, वर्क्स हूँ या सर्विसेज हूँ, उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, जो हमें तो पता है, लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने बिडर के लिए। इसमें हम बिडर को बताते हैं कि हमें ये चीज़ इस क्वालिटी की चाहिए, इतनी मिकदार में चाहिए, इतने अरसे में चाहिए, फलां जगह में चाहिए, इतना इसमें से टैक्स काटना है, तुम्हारे जिम्मे ये काम है। ये सारी तफसील जिस डॉक्यूमेंट में होगी वो बिडिंग डॉक्यूमेंट कहलाएगा। कम्पिटिटिव बिडिंग, जब आपके बिडर एक से ज़्यादा हों, आपने मुख्तलिफ लोगों से पूछा हो और उनमें से जो लोग हाँ कर दें कि हम ये चीज़ आपको बेचने के लिए तैयार हैं, तो ये प्रोसीजर जब इख्तियार करते हैं, इसके लिए वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है, कंपटीशन में ट्रांसपेरेंसी के लिए, फेयरनेस के लिए जब आप करते हैं टू गेन वैल्यू फॉर मनी, तो वो प्रोसेस जो आप इख्तियार करते हैं, जो आपको लेके जाता है उस फैसले तक जिसके तहत फिर आपने अवार्ड करना है, वो सारा प्रोसीजर बिड से पूछने से लेकर उसकी वैल्यूएशन तक सारा कम्पिटिटिव बिडिंग कहलाता है। ये कम्पिटिटिव बिडिंग जो है, ये प्रोसीजर जो है, ये कौन बंदे करते हैं? ये हमारी कमेटी करती है, ये अपना कंपैरिजन वाला। उस कमेटी को पेपरा में वैल्यूएशन कमेटी कहते हैं। मुख्तलिफ इदारों में इसका मुख्तलिफ नाम हो सकता है। आपके पास जो कमेटी है वो परचेज कमेटी होगी, कॉलेज फंड्स के लिए भी आपने एक कॉलेज कमेटी बनाई हुई होगी जिसकी अप्रूवल कर सकते हैं। तो पेपरा में इस तरह की तमाम कमेटियों को वैल्यूएशन कमेटी कहती हैं। इसको बनाना ज़रूरी है किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए, इसके बगैर आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। और इसके ज़िम्मे ये होता है कि वो प्रोसीजर तैयार करे जो आपको अवार्ड की तरफ लेके जाए। एक लफ्ज़ आएगा लोएस्ट वैल्यूएटेड बिडर, ये ऊपर वाले लफ्ज़ से अगली बात है कि जब उसने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जो उसको बताया गया है बिड को स्क्रूटनाइज करने का, चेक करने का, क्या ये बिड लोएस्ट है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो वो जो रिस्पॉन्सिव को निकाल दें, लोएस्ट है या नहीं है, यानी जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट में दिया था उस क्राइटेरिया के मुताबिक जिन लोगों ने हमें रेट ऑफर किया है उनमें से जिस बंदे का रेट सबसे ज़्यादा कम है उसके रेट को लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड कहेंगे। इसके साथ आम तौर पे हम तैयार होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तैयार आमतौर पे मैंने इसलिए कहा है कि फर्ज करें कि लोएस्ट तो है लेकिन मार्केट से उसने 10 गुना ज़्यादा रेट मांग लिया है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। ये फ़र्क है, लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड और रिस्पॉन्सिव बिड में फ़र्क ये है कि लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड वो है जो उस प्रोसेस के जरिए वैल्यूएशन कमेटी ने हमें बताया है कि इस बंदे का रेट सबसे कम है। अब उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट रेट वो होगा जो रिस्पॉन्सिव होगा। लोएस्ट तो होना ज़रूरी है लेकिन रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो फिर हम तैयार हो जाते हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर सिग्नेचर करने के बाद बिल्डर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा। आप पार्टी नंबर 1 हो जाएंगे, वो पार्टी नंबर 2 हो जाएगा, आप प्रोक्योरिंग एजेंसी हो जाएंगे या आप परचेज करने वाले हो जाएंगे, और जो सेल करने वाला है बिल्डर वो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। तो बिल्डर से कॉन्ट्रैक्टर तक का ये सफर है, इसको आपने समझ लिया होगा। कंसल्टेंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कंसल्टेंट का मतलब है कि ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे एक्सपीरियंस बंदे से किसी ऐसे काम के सिलसिले में मशवरा करना जो हमारी स्पेशलिटी में नहीं है। घर बनाना है, नक्शा बड़ा ज़रूरी है। नक्शे में जगह की तकसीम आर्किटेक्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आर्किटेक्ट की जब हम खिदमत हासिल करेंगे तो हमारा कंसल्टेंट हो जाएगा, और जो हमें उसने सर्विस प्रोवाइड की है नक्शा बना के देना, उसकी जो इंटेलेक्चुअल नेचर की एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी मदद से उसने हमें वो साइट प्लान बना के दिया है, वो उसकी कंसल्टेंसी सर्विस कहलाएंगे। किसी भी ऐसे काम में साइट सर्वे करवाना है, बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंस प्रोविजन है, किसी भी काम के लिए किसी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड बंदे को हायर करना कि उस काम को करने में वो हमारी इंटेलेक्चुअल जो हेल्प करे, अपनी उस जो उसकी इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज़ है उनकी मदद से हमारी वो हेल्प करे ताकि वो हम काम अच्छी तरह कर सकें, वो कंसल्टेंट और उसकी वो जो खिदमत है वो कंसल्टेंसी सर्विस कहलाएगी। कंसल्टेंसी सर्विस 2 तरह की हमारे पास आएंगी, शॉर्ट कंसल्टेंसी आएगी, लार्ज कंसल्टेंसी आएगी। शॉर्ट का मतलब है मखसूस मुद्दत के लिए, मखसूस मुद्दत कितनी है? वो 6 माह है, यानी 6 माह तक जो कंसल्टेंट है इंडिविजुअल और उसने जितने पैसे तय किए मांगे हैं वो 2 मिलियन तक हों तो वो शॉर्ट कंसल्टेंट होगा, उसकी सर्विसेज शॉर्ट कंसल्टेंसी में होंगी। अगर हम कोई फर्म हायर करें 6 माह तक तो वो 5 मिलियन होगी।
اس کا بالکل الٹ ہے، لارج کنسلٹنسی ہے. لارج کنسلٹنسی میں 2 ملین سے اوپر انڈیویجول اور 5 ملین سے اوپر فرم. اگر 6 ماہ سے زیادہ ہو یا ان پیسوں سے زیادہ پیسے ہم نے دینے ہوں تو وہ کنسلٹنسی لارج کنسلٹنسی کہلائے گی. شارٹ کنسلٹنسی 6 ماہ کے اندر 2 ملین تک. لارج کنسلٹنسی 6 ماہ کی پابندی اب نہیں ہے، 2 ملین سے اوپر نکل گیا انڈیویجول تو پھر بھی لارج کنسلٹنٹ ہے، اور فرم 5 ملین سے اوپر نکل گئی تو پھر بھی لارج کنسلٹنٹ ہے. 6 ماہ سے اوپر نکل گیا تو پھر بھی لارج کنسلٹنٹ. لفظ رسپانسو ہے، رسپانسو کو آپ لویسٹ ایویلویٹڈ بڈ کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے کہ لویسٹ ایویلویٹڈ بڈ اگر کوالیفائی کرتی ہے پارٹ کنسیڈریشن کے لیے، اس پہ اگر غور کیا جا سکتا ہے، ہمارے ریٹ کے مطابق ہے، اس کو ایوارڈ کیا جا سکتا ہے تو وہ رسپانسو بڈ کہلائے گی. ریپیٹ آرڈر کا ایک کانسیپٹ ہے. ریپیٹ آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایک چیز خریدی ہے کسی فرم سے، باقاعدہ پروسیس کر کے کمپٹیشن کروا کے لویسٹ دیکھ کے رسپانسو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے تھوڑی سی آپ کو اور چاہیے. تو اگر 1 لاکھ کا آپ کا اوریجنل آرڈر تھا تو آپ 15,000 کی وہ چیز اور اسی بندے سے بغیر کوئی اور پروسیجر اختیار کیے اس سے خرید سکتے ہیں. اس کو ریپیٹ آرڈر کہتے ہیں. ایک لفظ ایمرجنسی استعمال ہوگا اس میں. ایمرجنسی جب بھی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نیچرل کلیمٹی، انفورسین سرکمسٹانسز جو ان ایوائڈیبل ہیں اور بیانڈ دی کنٹرول آف ہیومن بینگ ہیں، وہ ایمرجنسی ہے. مثلاً سیلاب آ گیا، جیسے آج کل پینڈیمک چل رہا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، کوئی دریا کسی آبادی کے پاس سے گزرتا ہے، سیلاب والی طغیانی والی کیفیت ہے، ڈر ہے کہ دریا کا کٹاؤ آبادی کو تباہ کرے گا. اس وقت ان حالات میں ہم جتنے بھی میجرز دیتے ہیں وہ پیپرا کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو ایمرجنسی ہے. تو ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اعلیٰ اختیاراتی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے ہر پرچور ایمرجنسی میں جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایمرجنسی ہے یا نہیں. اور اگر ایمرجنسی ہے تو اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے. ہیلتھ ریلیٹڈ ہے تو ہیلتھ ایمرجنسی ہوگی، فلڈ ریلیٹڈ ہے تو فلڈ کی ایمرجنسی ہوگی، سیکورٹی ریلیٹڈ ہے تو سیکورٹی کی ایمرجنسی ہوگی. تو اس میں طے کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس حد تک ایمرجنسی ہے، اور اس پوزیشن میں جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں وہ اس کلاس کے تحت، اس رول کے تحت دیے جاتے ہیں جو ایمرجنسی کو ڈیل کرتا ہے. اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ آئے گا ارجنسی. ارجنسی اور ایمرجنسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس سے انسان کی جان مال کو خطرہ پہنچنے کا خدشہ ہو یا خطرہ پہنچ رہا ہو اس کو بچانا ہو، وہ ایمرجنسی ہے. لیکن جب ارجنسی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ارجنٹ نیچر کا کام ہے، جو ٹائم قانون نے مقرر کیا ہے پیپرا میں کسی کام کو کرنے کے لیے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ نے اس کام کو جلدی کرنا ہے. اب آپ اس قانون کے تحت وہ کام کریں گے، وہ ارجنسی والا قانون ہوگا. پبلک پروکیورمنٹ، پبلک مینوفیکچرنگ یونٹ سے ایک لفظ استعمال ہوگا. ایسے تمام مینوفیکچرنگ یونٹ جو سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں، وڈ ورکس ہے اور ادارے ہیں ٹیپٹا کے تحت مختلف چیزیں بناتے ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو پبلک مینوفیکچرنگ یونٹ سے خرید سکتے ہیں، پرووائڈیڈ وہ پیپرا کی ویب سائٹ سے رجسٹرڈ ہو. بڈ سیکورٹی کا ایک لفظ آئے گا. بڈ سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو آفر کیا، یعنی آپ کو جو بڈر ہے اس نے جو آپ کو بڈ دی ہے اس نے ہنسی مذاق میں تو نہیں دے دی، چلو خوش ہو لیتے ہیں بڈ دے دیتے ہیں، کون سا ہم نے کام کرنا ہے. تو اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے پیپرا یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ ولنگ ہے آپ کو آفر دینے کے لیے تو وہ اپنی آفر کے ساتھ آپ نے جتنے بھی وہ چیز خریدنی ہے، آپ نے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو آپ کی ہے، یعنی آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اب جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں یا جو آپ نے ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہوگی، اس کے 5% تک وہ ساتھ آپ کو بینک گارنٹی کی صورت میں، سی ڈی آر کی صورت میں، بینک ڈرافٹ کی صورت میں، پے آرڈر کی صورت میں، وہ اپنی سیریسنس کو شو کرنے کے لیے وہ دے گا. 5% میکسیمم لمٹ ہے، 1% سے شروع ہو جائیں، جتنا آپ کا دل سے چاہے آپ مقرر کر سکتے ہیں. 2 شرطیں ہیں، 5% سے زیادہ نہ ہو اور وہ 5% تک جو ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کا ہو. ایک لفظ استعمال ہوگا پرفارمنس گارنٹی. آپ کا ایک سکسیسفل بڈر ہے، آپ نے تمام معاملات طے کر لیے، لویسٹ بھی نکل آیا، رسپانسو بھی ہے، اب آپ نے اس کو ایوارڈ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. لیکن بندہ تھوڑا سا ان نون ہے، اس نے پہلے اس فیلڈ میں اتنے زیادہ کام نہیں کیے ہوئے، آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ بندہ کوالیفائی تو کر گیا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں گڑبڑ کرے. تو اپنے اس شک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پیپرا یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے اپنے ایسٹیمیٹ کے 10% تک علیحدہ سے پرفارمنس گارنٹی مانگ سکتے ہیں.
وہ آپ بینک گارنٹی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، جب کام مکمل کرے گا تو اس کو واپس کر دینی ہے۔ اس کی لمٹ بھی آپ پہ ہے، 1% سے لے کر 10% تک جتنا آپ چاہیں مقرر کریں۔ یہ تو ہوئی مے والا لفظ ہے، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں تو۔ بعض دفعہ ہمیں ریٹ جو ہے وہ بڑا کم آ جاتا ہے، یعنی ہم نے سوچا تھا 100 روپے کی چیز ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو 80 روپے میں دینے کو تیار ہوں، تو ہمارے ریٹ سے 20% نیچے چلا جاتا ہے۔ پیپر یہ کہتا ہے کہ ٹینڈر کلاس ہے، یہ ٹینڈر ایگریمنٹ جو ہے اس کی یہ کلاس ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی مقرر کردہ قیمت سے 5% سے زیادہ کم ریٹ ڈالتا ہے تو اب وہ پابند ہے کہ اس اماؤنٹ کے مطابق آپ کو گارنٹی کرے۔ وہ بینک گارنٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں یہ کام پورا کروں گا۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کے خیال میں وہ کام ممکن نہیں ہے اپنے پیسوں میں، اگر وہ کر کے دینا چاہتا ہے تو اس کے پیسے ایٹ، اور اگر وہ نہ کر سکے تو آپ اس کی جو گارنٹی رکھی ہوئی ہے اس کی مدد سے آپ اپنے کام کو مکمل کر لیں۔ اب رولز کی طرف آتے ہیں۔ پہلا رول جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ پروکیورمنٹ پلاننگ ہے۔ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ پلاننگ کا مطلب کیا ہے، نیڈ اسیسمنٹ ہے، بجٹ ریسورسز ہیں اور مارکیٹ کے انالیسس ہیں، اور یہ ہے ہماری پلاننگ۔ پیپرا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو فنڈز ریلیز ہو جائیں آپ کے بجٹ کے مطابق، تو چونکہ آپ کو کوارٹر میں ریلیز ہونے ہیں، لیکن آپ کے پاس پورے سال کا پلان ہے کہ آپ نے کس مہینے میں کتنی اسٹیشنری خریدنی ہے، ایگزامینیشن کون کون سے مہینوں میں آتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، لیبارٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، امتحانوں کے نزدیک آپ کو کتنا میٹیریل چاہیے، یہ تمام جو نیڈ اسیسمنٹ آپ نے جو کی ہوئی ہے اس ساری کو آپ ایک ڈاکومنٹ بنائیں، اس میں لکھیں کہ آپ کو اسٹیشنری کے ہیڈ میں، سائنس کے سامان کے ہیڈ میں، گیمز کے ہیڈ میں، جس ہیڈ میں جتنے پیسے آپ نے پروگرام بنایا ہے، تو جولائی میں اتنے خرچ کریں گے، اگست میں اتنے خرچ کریں گے، جیسے جیسے پیسے آئیں گے کریں گے، اور یہ چیز اتنے بھی ہوگی، اتنی دیر میں ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو یہ ساری پلاننگ جو ہے، یہ ٹینٹیٹیو جو آپ کی پلاننگ ہے کہ آپ نے کب کب کیا خرچ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکومنٹ کریں جولائی کے مہینے میں اور اس کو پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں۔ تو یہ مینڈیٹری ہے کہ جب جولائی کا مہینہ آنا ہے تو آپ نے اپنی پوری پلاننگ تیار کرنی ہے سال کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے آپ نے اس میں عمل کرنا ہے، یہ پیپرا کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے پورے سال میں کیا کیا کام کرنا ہے، تو جولائی کے مہینے میں آپ نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لمیٹیشن ہوں سپلیٹنگ پروکیورمنٹ سے۔ پروکیورمنٹ 1 لاکھ کی ہے، پرنسپل صاحب کی پاور ہے 50,000، کلرک صاحب کہتے ہیں جی سر جی 2 بل بنا لیتے ہیں 50,000 کے۔ یہ ٹینڈنسی جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، لمیٹیشنز ہیں، پابندی ہے سپلیٹنگ پروکیورمنٹ پہ۔ آپ نے پروکیورمنٹ کو 100% اپنی پلاننگ جو آپ نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ کی ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اسپیسیفکیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اسپیسیفکیشن پیپرا یہ کہتا ہے کہ ان کو جنریٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی جو ہماری ٹرانسپیرنسی ہے، جو فیئرنیس ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی ڈیٹیل کسی مخصوص فرد کو، کسی مخصوص ادارے کو یا کسی مخصوص برانڈ کو بینیفٹ نہ کرے، اور لوگ جو کمپٹیشن والے ہیں وہ پابند ہو جائیں کہ صرف وہی چیز انہوں نے دینی ہے۔ تو کمپٹیشن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بیسک پرنسپل ہے کہ جب آپ اسپیسیفکیشن طے کریں تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے، اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ طلب کریں۔ ہاں پیپرا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں اور آپ جنریٹ جو ہیں یہ چیزیں آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ یہ آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اچھی طرح سے بتا نہیں سکے، تو کہتے ہیں کہ پھر بیس لائن آپ کسی برانڈ کو بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی ڈیٹیل دے کے اس کے نیچے لکھیں اور ایکولنٹ ٹو فلاں، تو آگے برانڈ لکھ دیں گے، آپ کی اسپیسیفکیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اپروول میکنزم آئے گا رولس میں۔ اپروول میکنزم بجٹ والے اپنا آڈٹ والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کی اتھورائزیشن ہوتی ہیں، ایک فائنینشیل اتھورائزیشن ہے جس کو سینکشن کہتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو اتھورائزیشن ہے جس کو اپروول کہتے ہیں۔ تو جو اپروول ہے وہ پیپرا کے اس رول کے تحت جس میں اپروول میکنزم دیا گیا ہے اس کے تحت وہ بالکل اسی طرح سے ہے جو فائنینشیل ڈیلیگیشن ہے، کیونکہ وہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی پاور ہوتی ہیں، لہٰذا فائنینشیل ڈیلیگیشن فنانس ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کس کیٹیگری کے افسر کو کتنا اختیار ہے خرچ کرنے کا۔ لیکن جو ایڈمنسٹریٹو اتھورائزیشن ہے یہ پروکیورنگ ایجنسی کا اختیار ہوتا ہے۔ تو پروکیورنگ ایجنسی کا جو ہیڈ ہے، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ یہ کام میں نے کب کرنا ہے، کتنے کا کرنا ہے اور کس سے کروانا ہے، تو یہ اپروول دینا کہ یہ کام ہم نے کب کرنا ہے
اس کا فیصلہ کرنا اور اس کی اجازت دینا کہ ہم یہ کام کر لیں کی ضرورت ہے، یہ کہلاتی ہے آتھورائزیشن۔ یہ جو آتھورائزیشن ہے یہ اپروول میکنزم کے تحت آتی ہے۔ پیپرا یہ کہتا ہے کہ پروکیورنگ ایجنسی کا جو ہیڈ ہے، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اس اختیار کو ڈیلیگیٹ کر دے۔ ڈیلیگیٹ کر دے کس میں؟ مختلف جو ہیں کوآرڈینیٹس ہیں، ڈیلیگیٹ کر دے تاکہ کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ایمیکیبلی کام ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اپروول میکنزم ہے۔ اس طرح میتھڈ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا۔ جو ایڈورٹائزمنٹ ہم کرتے ہیں، کمپٹیشن جو ہے وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ سے ممکن ہے۔ جہاں پہ کمپٹیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ دو ہمارے پاس میکنزم ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے، ایک پیپرا کی ویب سائٹ ہے اور ایک نیوز پیپر ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کب پیپرا کی ویب سائٹ سے ہم نے کرنا ہے اور کب نیوز پیپر سے کرنا ہے۔ تو جب بھی ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑے گی، جب بھی ہمیں کمپٹیشن تھرو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو ہم پیپرا کی ویب سائٹ پہ دیں گے، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں ہم پیپرا کی ویب سائٹ اور نیوز پیپر دونوں پہ اشتہار دیں گے۔ رسپانس ٹائم جو ہے پیپرا یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹائم رکھ لیں، لیکن جب آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو اس ایڈورٹائزمنٹ میں نیشنل لیول کی پروکیورمنٹ ہے تو 15 دن، انٹرنیشنل ہے تو 30 دن، کم از کم ٹائم کتنا ہوگا؟ 15 دن۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ کی ایٹ دا سیم ٹائم ویب سائٹ پہ بھی آ رہی ہے اور نیوز پیپر میں بھی آ رہی ہے، تو اگر ویب سائٹ اور نیوز پیپر میں سے سیم ڈے نہیں آتی تو بعد میں جس میں آئے گی، نیوز پیپر میں اگر بعد میں آتی ہے تو وہاں سے 15 دن ملنے ہیں، ویب سائٹ پہ بعد میں آتی ہے تو وہاں سے 15 دن ملنے ہیں۔ 15 دن منیمم ٹائم ہے جو آپ نے رکھنا ہے، اس سے کم آپ ٹائم نہیں کر سکتے۔ ایک کانٹریکٹ آئے گا ریپیئر فریم ورک کانٹریکٹ کا۔ فریم ورک کانٹریکٹ کا مطلب ہے ریکرنگ نیچر، ایسا خرچ جو بار بار ہو رہا ہے، اس کو اگر اسپیسیفک پیریڈ کے لیے کسی ایک بندے کو تھرو کمپٹیشن دے دیا جائے تو وہ فریم ورک کانٹریکٹ ہوگا۔ بڈنگ ڈاکومنٹس میں نے بتایا تھا آپ کو، اس میں ہم نے تفصیل دینی ہوتی ہے۔ یہ کچھ کیٹیگریز ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں، یعنی انویٹیشن ٹو بڈ ہے، بڈر کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فارم بڈ کا کیسے ہونا ہے، کانٹریکٹ کیسے ہم نے کرنا ہے، جو بھی ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں، کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں، ڈلیوری کا کمپلیشن کا ٹائم بتاتے ہیں، سیکورٹی ہم سے بتاتے ہیں کہ اگر تم بڈ آفر کرو گے تم ہمارے بڈر بنو گے تو اس طرح تک کی سیکورٹیز وہ جو ہے وہ ہم رکھیں گے۔ اس طرح اسٹینڈرڈ آپ سے بتاتے ہیں، پیمنٹ کا شیڈیول بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اور کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، فلیکسیبل ہے، آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق بڈنگ ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے۔ رولس میں آگے پری کوالیفیکیشن ہے۔ پری کوالیفیکیشن ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا تو ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ پری کوالیفیکیشن ان فیکٹ وہ کام ہے جو ہم اپنی اوریجنل پروکیورمنٹ کرنے سے پہلے کرتے ہیں، صرف یہ اسرٹین کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں اس طرح کا کام کرنے والے قابل ترین لوگ کون سے ہیں۔ تو پری کنڈیشن ہے فار انویٹیشن، یعنی جو اپنے جب ریٹ کو آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنا ریٹ کوٹ کریں، تو ریٹ کوٹ کرنے سے پہلے آپ کی جو کوشش ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں سے ریٹ لیں جو واقعی آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے اہل ہوں، اس پروسیس کو پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ بھی اخبار کے تھرو ہوتا ہے، آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، آپ اپنے کام کی نوعیت بتاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چاہیے، اس کی تفصیلات دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اونلی جو ایلیجیبل فرمز ہیں وہ اپنی ڈیٹ جو ہیں وہ ہمیں دیں ٹو کنسیڈر فار پری کوالیفیکیشن۔ تو اس پروسیس میں آپ صرف ان کی جو بروشرز ہیں یا ان کی جو انفارمیشن ہے، آپ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ صرف شارٹ لسٹ کرتے ہیں ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہمیں یہ چیز خریدنی چاہیے۔ تو اس پروسیس میں دو اسٹیجز ہو گئیں، ایک اسٹیج پہ آپ نے شارٹ لسٹ کیے بندے، اور دوسری اسٹیج پہ پھر آپ ان سے ریٹ لے کر ان کو ایوارڈ کریں۔ یہ کیپیبل فرمز ہیں اور صرف پرسنل اونلی جو ہیں صرف وہی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ سروسز میں، سول ورکس میں بڑے جو بڑے پروجیکٹس ہیں، ایکسپینسو ٹیکنیکل کمپلیکس پروجیکٹس ہیں، تمام میں پروکیورنگ ایجنسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ ہمیں واقعی اس میں پری کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ لفظ جو مے ہے یہ شیل میں تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ کی گوڈس 100 ملیں۔ جب لفظ شیل ہوگا تو وہ بائنڈنگ ہے، جب مے ہوگا تو اس میں پراپر جسٹیفیکیشن سے آپ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ تو یہ مینڈیٹری ہے
یا 100 ملین یا اس سے زیادہ کی آپ نے پرچیزز کرنی ہے، لفظ پرچیزز ہے۔ اسی طرح یہ جو شرط ہے، اور جو لارج کنسلٹنسیز ہیں ان میں بھی یہ مینڈیٹری ہے، جب آپ نے کنسلٹنٹ لارج اسکیل پہ ہائر کرنا ہے اس میں بھی یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے پری کوالیفیکیشن کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی اس شرط کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپروول ریکوائرڈ ہوگی۔ یہ جو ہمارے پاس ایک کمیٹی ہے جس کو پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کہتے ہیں، PDWP کہتے ہیں، اس کی منظوری سے اس شرط کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جسٹیفکیشن کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً فاسٹ ٹریک پروجیکٹس ہیں، ٹائم بہت کم ہے، کنسلٹنٹ بڑے کم ہیں، یا اسائنمنٹ جو ہے کمپلیکس نیچر کی ہے، 1 یا 2 بندے کرنے والے ہیں، تو آپ اگر یہ وجوہات ڈاکومنٹ کر کے PDWP میں لے جائیں تو وہ آپ کو اجازت دے سکتی ہے کہ آپ ود آؤٹ پری کوالیفیکیشن ایگزیکیوٹ کر لیں۔ اسی طرح P&D ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہر سال وہ جو شارٹ لسٹ کرتے ہیں کنسلٹنٹس، سمپل نیچر کے جو ہوتے ہیں، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں باقاعدہ ایک کمپٹیشن پروسیس سے شارٹ لسٹ کر کے ان کو وہ پیپرا کی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود پری کوالیفیکیشن کرنے کی بجائے آپ وہاں سے بھی بندے جو ہیں ایکسپرٹس جو ہیں ان کا پینل بنا کے ان سے لے سکتے ہیں، اور 3 بندوں کا پینل لے کے شارٹ کنسلٹنسی میں آپ ان کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں فیصلہ کر کے جو بندہ آپ کو زیادہ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ پری کوالیفیکیشن موڈ میں جاتے ہیں تو آپ کا جو سبسیکوینٹ پروسیس ہے اس میں صرف اور صرف کوالیفائڈ بندے، وہ جو پری کوالیفائڈ ہیں بندے، صرف بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے ہم اس کو دوبارہ سلائڈ کی مدد سے بھی سمجھیں گے۔ بلیک لسٹنگ ہے، بلیک لسٹنگ کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے جو کچھ آپ سے کہا تھا، جو آپ کو ریٹ آفر کیا تھا اور جو تسلی آپ کو دلوائی تھی، اور آپ نے ہر طرح سے مطمئن ہو کے اس کو کام کو ایوارڈ بھی کر دیا تھا، آپ وہ ویسے کام نہیں کر رہے، یا تو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا اس کی ٹیکنیکل سکلز نہیں ہے، یا کام میں ڈیلے کر رہا ہے، اسٹاف جتنا اس نے بتایا تھا اتنا اسٹاف اس کے پاس نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسی حرکت اور کر رہا ہے جس سے وہ پروجیکٹ آپ کا متاثر ہو رہا ہے، تو پیپرا یہ کہتا ہے کہ آپ اس بندے کو بلائیں، اسے کہیں کہ تیرے اور ہمارے درمیان میں یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت تم ان باتوں کے پابند ہو، اپنے کام کو ایمانداری سے کرو، ایگریمنٹ کے مطابق کرو، اور اگر وہ نہ مانے آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی تو آپ اس کو فائنل نوٹس دیں، اور اس کے بعد آپ اس کا ٹینڈر، اس کا کام کینسل کر دیں۔ نہ صرف کینسل کر دیں بلکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ان رائٹنگ اس کو بلیک لسٹ کر دیں کہ یہ بندہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے۔ اور یہ جو بلیک لسٹنگ ہے نہ صرف آپ اپنے آپ تک رکھیں بلکہ یہ MD پیپرا کو بھی بھیج دیں پوری جسٹیفکیشن کے ساتھ، تاکہ آپ خراب ہوئے ہیں، کوئی آپ جیسا اور کوئی خراب نہ ہو، اور MD صاحب اگر سیٹسفائی ہو جائیں تو وہ اس کو پیپرا کی ویب سائٹ پہ اس کا نام ڈال دیتے ہیں ایز بلیک لسٹڈ فرم۔ پھر جتنا اچھا وہ بلیک لسٹ رہے گا وہ کہیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ ادھر سائڈ ہے، MD صاحب جو ہیں وہ آپ سے مزید تفصیل بھی لے سکتے ہیں، آپ کے فیصلے کے خلاف وہ MD پیپرا کو اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پرنسپل میتھڈ ہے پروکیورمنٹ کا، تو پروکیورمنٹ کا پرنسپل میتھڈ ایک ہی ہے، وہ ہے اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ ہے، یا جب ٹائم از ایسنس تو پھر ریکویسٹ فار ٹینڈر، وہ لسٹ بنا کے آپ اس کو دیتے ہیں اخبار میں کہ یہ اس کے لیے جیسے لم سم پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی ہائی ٹیکنیکل جن میں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں، تو اس میں مخصوص کچھ لوگ ہوتے ہیں سب وہی کام کرتے ہیں۔ آپ ریکویسٹ فار ٹینڈر بھی کر سکتے ہیں اور اوپن کمپٹیشن یہ پرنسپل میتھڈ ہے۔ سبمیشن آف بڈس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ سیلڈ پیکج میں سبمیشن ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی بڈ جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہو، بند نہ ہو لفافے میں، تو وہ سبمیشن غلط ہو جائے گی، آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ بڈس نے ہمیشہ سیلڈ پیکج میں ہونا ہے۔ بڈنگ ڈاکومنٹس ہم نے 2 دفعہ پہلے تشریح کی ہے، سب یاد دہانی کے لیے یہاں پہ شامل کیا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن اور پروسیجر ہے ٹرانزیکشن کے وہ تمام بڈنگ ڈاکومنٹس میں ہوتے ہیں۔ بڈ سیکورٹی پہلے ڈسکس ہو گئی ہے کہ 5% تک ہے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی۔ بڈ ویلیڈیٹی پہلے ڈسکس نہیں ہوئی۔ بڈ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے بڈنگ ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں تو اس میں آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے کہ جس بندے نے بھی اپنی بڈ دینی ہے وہ کم از کم 45 دن کے لیے، 80 دن کے لیے، 90 دن کے لیے ویلڈ ہونی چاہیے، آپ کی مرضی ہے۔
اب آپ نے جتنا بھی آپ کا پروسیس ہے ایوارڈ تک وہ ان دنوں میں مکمل کرنا ہے اور اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے ایوارڈ کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ اس مدت میں یہ پروسیجر مکمل نہیں کر سکتے تو پھر اب اس کے بعد وہ بندہ جس نے بڈ ڈالی تھی وہ آپ کا پابند نہیں ہے. اب اگر وہ نہ کرے آپ کو کہ میں اب آپ کو یہ چیز نہیں دیتا تو آپ نے اس کا وہ جو بڈ سیکورٹی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس کرنی پڑے گی. آپ اس کو فورفیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیے ہوئے ٹائم میں اس پروسیجر کو مکمل نہیں کر سکے. تو اس صورت میں پیپر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اور بڈر جو ہے وہ راضی ہیں تو آپ بڈ کے جو ٹائم ہے جو ویلڈیٹی پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ کا اوریجنل ٹائم تھا اس ٹائم کے مطابق آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں یا 180 دن میکسیمم یعنی 180 دن تک آپ بڈ کا ویلڈیٹی پیریڈ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. 2 شرطیں اس میں لگ جائیں گی. ایک شرط تو یہ ہے کہ جس نے اخبار میں اشتہار دیا تھا جس کی وہ کمپیٹنسی تھی اب اس سے جو نیکسٹ ہائر اتھارٹی ہے وہ ویلڈ ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنے کی منظوری ہو دے گی. اور دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا جو بڈر ہے وہ اسی ریٹ پہ وہ چیز پرووائڈ کرنے کو تیار ہو جو اس نے اوریجنل بڈ میں لی تھی. اس صورت میں بڈ کی ویلڈیٹی کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ویلیڈیشن کرائٹیریا جو ہے روس میں یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے اپروپریٹ لسٹ ہے ریلیونٹ انفارمیشن کی جس کی بنیاد پہ آپ اسیس کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایویلیویشن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بندہ کنفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا. مثلاً NTN میں ہو اس کی رجسٹریشن ہو یہ ایویلیویشن کرائٹیریا میں ہوگا. سیلس ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو ایویلیویشن کرائٹیریا میں ہوگا. PRA کے ساتھ رجسٹرڈ ہو ایویلیویشن کرائٹیریا میں ہوگا. اس فیلڈ میں اس کا کوئی ایکسپیرینس آپ مانگتے ہیں تو وہ ایویلیویشن کرائٹیریا میں ہوگا. تو یہ اپروپریٹ لسٹ ہے اس کام کے بارے میں وہ انفارمیشن ہے جس کے تحت آپ نے کسی کے دیے ہوئے ریٹ کو اسیس کرنا ہے یا کسی کو بتانا ہے ہمارا یہ کرائٹیریا ہے اس کے مطابق جو ایلیجیبل پرسن ہے وہ اپنی بڈس دیں. ویلیشن آف بڈ جو ہے اسی کرائٹیریا کا جو ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ نے مقرر کی ہیں بڈنگ ڈاکومنٹس کی اس کے مطابق جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں بڈس کو اس پروسیس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ یہ سیم کرنسی میں کرتے ہیں یعنی پاکستانی کرنسی میں کریں گے اور اس کی جو زبان ہے بڈنگ ڈاکومنٹس کی وہ یا اردو ہوگی یا انگریزی ہوگی. ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں اردو میں ہوں گی یا انگریزی میں ہوں گے. اگر کسی اور زبان میں ہے تو اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو پرائمری ڈاکومنٹ ہے وہ انگلش میں یا اردو میں ہوگا ہر طرح کے. اوپننگ آف بڈ ایک آئے گا آگے. اوپننگ آف بڈ کا مطلب ہے کہ بڈ جو ہے وہ 15 دن جب آپ نے دیے ہیں اس کے بعد آپ نے کھولنے کا تو کم از کم 15 دن کے وقفے کے بعد آپ نے اپنے بڈنگ ڈاکومنٹس میں یہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے. یہ پرائم پارٹ ہے آپ کے بڈنگ ڈاکومنٹ کا. آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ بڈ جو ہے فلاں تاریخ کو کھولی جائے گی. اب جو کھولنے کی اور سبمیشن کی تاریخ ہے وہ دونوں سیم ہوتی ہیں. یعنی آپ لکھتے ہیں کہ یہ 16 ستمبر 2021 تک یہ بڈ جو ہے جو ڈیزائرڈ پرسنز ہیں جو بڈرز ہیں وہ اپنی بڈ سبمٹ کر سکتے ہیں دن کے 11 بجے تک. اب آپ نے ٹائم مقرر کر دیا 11 بجے. 11 بجے سے 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے گا تو اب کوئی بندہ بڈ سبمٹ نہیں کر سکتا بے شک وہ مفت بھی کام کرنے کو تیار ہو. اور اوپننگ اسی دن ہوگی یعنی جس دن آپ نے سبمیشن لکھی ہے 11 بجے تو کم از کم آدھے گھنٹے کے وقفے سے یعنی 11:30 بجے آپ اوپن کریں گے اسی دن. ٹائم اوپننگ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن سیم ڈے اوپننگ کرنی ہے اور ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کرنی ہے جو اس وقت وہاں پہ بڈرز موجود ہیں اور جس جس کا آپ نے اوپن کرنا ہے اونچی آواز سے بتاتے جانا ہے کس نے کیا ریٹ کھول کیا ہے. کلیریفیکیشن آف بڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڈ کھولنے کے بعد کوئی بندہ یہ کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بڈ کا ریٹ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ڈاکومنٹ کم ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ تیرے پاس ہے. اگر وہ بھول گیا ہے وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس ہے ان رائٹنگ آپ اس کو لے کے بڈنگ ڈاکومنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں جس سے سبسٹینس تبدیل نہ ہو ریٹ تبدیل نہ ہو وہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ورنہ اور کسی قسم کی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکتی. ریجیکشن آف بڈ ہے 2 لفظ ہم نے پڑھے تھے شروع میں. ایک تھا لوئسٹ ایویلویٹڈ بڈ اور ایک لفظ تھا رسپانسو. لوئسٹ ایویلویٹڈ بڈ اگر رسپانسو نہیں ہے اگر وہ ریٹ مارکیٹ سے کنفرم نہیں کرتا یا اس میں کوئی اور گڑبڑ ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایکسیپٹنس سے پہلے آپ تمام بڈس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی لوئسٹ بندہ جو ہے وہ رسپانسو نہیں ہے اب یہ نہیں کرنا کہ اس کو ریجیکٹ کر کے سیکنڈ لوئسٹ کو پکڑ لے نہیں
सारा प्रोसेस जो है आपने उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप तमाम को स्क्रैच करेंगे, तमाम बिड्स आप रिजेक्ट कर सकते हैं और आप दोबारा से नए सिरे से कंपटीशन में जाएंगे, रीबिडिंग में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पेपरा ये कहता है कि आप गौर फिक्र करें अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट। इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, इसका मतलब है कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन उसमें आपने डालनी है, इनकी वजह से प्रॉपर कंपटीशन नहीं हो सका और वो लोग सारे जो उस फील्ड के हैं वो कंपटीशन नहीं कर सके। तो आप उनको रिविजिट करें, जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करें और अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सादा करें। ऐसा क्राइटेरिया बनाएं जिस पर कंपटीशन आसान हो और ज़्यादा कंपटीशन हो, फिर आप बिडिंग करें। 1 पर्सन 1 बिड का एक कॉन्सेप्ट है। बेशक 10 बंदों की पार्टी मिल के पार्टनरशिप या कंसोर्शियम बना के रेट आती है, वो एक ही रेट पर सफर होगा और वो बंदे पाबंद हैं अब कि वो और रेट नहीं डाल सकते, बेशक उनकी अपनी कंपनी अलग भी हो। तो 1 पर्सन बेशक वो कंसोर्शियम भी हो, एक बिड एक बंदा का सफर होगा। लिमिटेशन है नेगोशिएशन पे, आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते। लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड अगर रिस्पॉन्सिव है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर लें। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कीमत कम करने के लिए आप उसको कतन नहीं कहेंगे। वंस कोटेड, अगर लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड रिस्पॉन्सिव है तो एक्सेप्ट करें, वरना रिजेक्ट कर दें। तीसरा अनाउंसमेंट है वैल्यूएशन रिपोर्ट की। मैंने जैसे कहा था कि जब आपने ओपनिंग का बिड करनी है तो हर बंदे का रेट बुलंद आवाज से बोलना है ताकि सबको पता चले कि आपने किसने क्या रेट कोट किया है। अब ये तमाम प्रोसीजर जो है इसको इन राइटिंग आपने अनाउंस करना है अब वैल्यूएशन रिपोर्ट को कि इतने बंदों ने काम इसमें हिस्सा लिया था, इन बंदों के ये रेट हैं और इस बंदे का रेट सबसे कम है। ये जो रिपोर्ट है आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, इसको इन राइटिंग आपने न सिर्फ अनाउंस करना है बल्कि पेपरा की वेबसाइट पे लोड भी करना है। अब इस लोड करने के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद, अब आपने अवार्ड नहीं करना फौरन, बल्कि 10 दिन का वक्फा देना है। ये 10 दिन का वक्फा है शिकायत के लिए, जो शिकायत किसी की आ जाए। 10 दिन अगर गुजर जाएं और कोई शिकायत ना आए तो अब आपने जो एक्सेप्टेंस है, लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो रिस्पॉन्सिव है, किसी कानून से मुताबिक नहीं है, उसको अवार्ड कर देना है। बाद दफ़ा सिर्फ एक ही बिड आती है, आप कंपटीशन करते हैं, एक से ज़्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेते। पेपरा ये कहता है कि अगर आपने 1 या 2 दफ़ा ट्राई कर ली है और एक ही बंदा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड में वो चीज़ मौजूद नहीं है या उसको बेचने वाले कम हैं या उसकी स्पेशलिटी इस तरह की है तो उसमें कंपटीशन मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे पेपरा कहता है कि आप सिंगल बिड वाले को भी कंप्लाइंट बिड अगर है तो आप उसको अवार्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने 1-2 क्वेश्चन की हुई हो तो सिंगल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑन अकाउंट पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट आएगा। ऑन अकाउंट पेमेंट का मतलब ये है कि आपने जैसे एफिशिएंट तरीके से काम करवाया है, आपने पेमेंट भी एफिशिएंटली करनी है। 30 दिन के अंदर आफ्टर कंप्लीशन आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देनी है। अगर विद इन 30 डेज आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आपने फिर अब इसको जस्टिफाई करना है, इन राइटिंग बताना है कि आपने पेमेंट करनी है। अगर ये कंपटीशन हमने पढ़ा है, बड़ी दफ़ा पढ़ा है कंपटीशन, तो कंपटीशन के बाद जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्टिंग का है तरीका, कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन जो करनी है, एक तो वो कंपटीशन है। बात जगहों पे कंपटीशन मुमकिन नहीं होता, जैसे अर्जेंसी है, एमरजेंसी है, गवर्नमेंट के रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं, कोई और इस तरह के मामला हैं जहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि आप कंपटीशन बोर्ड में जाएं, तो फिर उसके लिए पेपरा ने अल्टरनेटिव एक मेथड दिया है, उसको मुतबादल तरीका भी दिया है। कंसल्टेंट को सिलेक्शन करने का तरीका है, ये सिलेक्शन है इसकी, इस तरह असाइनमेंट अकाउंट है। 2 प्रतिनिधि एजेंसी अपनी मर्जी से एक दूसरे से काम करवा सकती हैं। एक को हम देखते हैं। कंपटीटिव मेथड क्या है? अखबार में जब इश्तिहार आप देंगे, यानी जब आपने इश्तिहार दे के अखबार में या वेबसाइट पे कोई चीज़ परचेज करनी है थ्रू कंपटीशन, तो वो कंपटीटिव मेथड कहलाती है। ये 2 तरह का है, एक तो फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, स्पेसिफिक टाइम के लिए एक चीज़ जो साल में बार बार जिससे आपका वास्ता पड़ना है। आपके पास गाड़ियाँ हैं, उनकी मुरम्मत होती रहनी है बार बार, लेबॉर्ट्री है आपकी, साइंस का सामान बार बार खरीदना पड़ेगा, स्टेशनरी है बार बार खरीदनी पड़ेगी। पेपरा आपको ये इजाज़त देता है कि अगर इस तरह का मामला हो तो हर दफ़ा चूँकि टाइम ज़ाया होता है, आप टाइम को बचाने के लिए साल में एक दफ़ा स्पेसिफिक टाइम के लिए 6 माह के लिए कर लें, 9 माह के लिए कर लें, पूरे साल के लिए कर लें। आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, उसकी पूरी क्वान्टिटीज़ आप बता देते हैं, पैसे भी बता देते हैं। आप कहते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, इन पर रेट कोट करें।
اب وہ جو बिड्स आएंगी आप उन बिड्स में पूरा प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ा है वो सारा इख्तियार करके आपने जो लोएस्ट वैल्यूटेड बिडर है अगर वो रिस्पॉन्सिव है उसको आपने अवार्ड कर देना है, लेकिन ये प्रिंसिपल अवार्ड होगा, पूरे साल के लिए अवार्ड होगा। अब इस एग्रीमेंट के तहत आपको जब चाहिए आप उसको रेजोल्यूशन भेजें, वो सामान आपको दे देगा, पूरा साल आपकी पेमेंट विदाउट गोइंग इनटू एनी अदर प्रोसीजर आपकी पेमेंट होती रहेगी। एक सिंगल एक्टिविटी है जिसमें आपको एक ही दफ़ा वो चीज़ चाहिए, उसके लिए भी प्रोसेस वही तैयार करना पड़ेगा जो फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट में था। पेपरा की वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर है वो भी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए चूँकि सिंगल एक्टिविटी है इसके लिए रूल 38 कहता है सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर की, उसके लिए उसने दिया है। तो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो है अंडर जब कंपटीशन आपको बताते हैं जैसे 2-3 तरह की जरूरत है जो हमें होती है। एक तो ये होती है कि बाजार में वो चीज़ मौजूद है, हर दुकानदार के पास है, स्पेसिफिकेशंस में कोई इतना मसला नहीं है, एक ही जैसा चीज़ें हैं, या वक्त का काम है यानी एग्जीक्यूशन ऑफ वक्त है, तो वो कहते हैं कि आपने सिर्फ रेट करना है, इसको नॉकआउट बेसिस करते हैं, आपने सिर्फ चीज़ का रेट पूछना है और रेट की बुनियाद पर फैसला कर देना है, यानी जो कम से कम कीमत देगा आपने उसके साथ अवार्ड कर देना है। तो ये सिंगल स्टेज मनी डेवलप करता है। 2 स्टेजेस में ये है कि चीज़ें आपने कुछ खरीदनी है जिनमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, तो पहले आप टेक्निकली देखते हैं, अगर कोई टेक्निकली बंदा साउंड हो तो फिर आप उसके साथ कम से कम कीमत से मुआहदा तय करते हैं। 2 स्टेजेस में है, इसमें जो टेक्निकल पोजीशन होती है वो बहुत मुश्किल होती है, अनइक्वल प्रपोजल होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी वगैरह में इस तरह के मामला में होता है। तो वो पेपरा ये कहता है कि इसको 2 स्टेजेस में अलग अलग कर लें, जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं। पहली स्टेज पे आप टेक्निकली इवेल्युएट कर लें, और जब टेक्निकली आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो जो बंदे उस लिस्ट में आते हैं उनके दरमियान फाइनेंसिस का मुकाबला करा दें, जो कम कीमत देकर उसको दे दें। 2 स्टेज 2 एंड में यही पोजीशन है, लेकिन दोनों स्टेजेस पे आप यानी पहली स्टेज पे टेक्निकल वैल्यूएशन ओरिजिनल फाइनेंशियल बिड के साथ होती है, और वहाँ पे जब टेक्निकल आप स्पेसिफिकेशन तय कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज पे सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल होती है। एक एक करके हम देखते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहली स्टेज ये है, देखिए वन एंड तक आपने अखबार में इश्तिहार दिया, आपका जो बिडर है उसने आपको अपनी ऑफर दी, सील्ड पैकेज में उसने सबमिट की, मुकर्ररा वक्त पर आपने उसको खोला, वो दोनों में एक ही दफ़ा आपने खोला, जिसकी कीमत कम थी आपने उसको वो चीज़ अवार्ड कर दी। ये सिंगल स्टेज 1 एनवलप है, ये सिंगल स्टेज 2 एनवलप पे है। उसी तरह ही है कि आपने अखबार में इश्तिहार दिया, आपके पास सील्ड सबमिशन होगी बिड की। अब इसमें उसने 2 अलग-अलग लिफाफे डाले हुए हैं, टेक्निकल अलग है, फाइनेंशियल अलग है, क्योंकि आपने उसे कहा हुआ है तो 2 स्टेजेस वाला होगा भाई, 1 स्टेज वाला नहीं होगा। तो उसने अलग-अलग लिफाफे डाले हुए हैं, मुकर्रर वक्त पर आप खोलेंगे, टेक्निकल प्रपोजल उसकी देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी एवल्यूशन कमेटी है वो फैसला करेगी कि टेक्निकली कौन से बंदे आपके काम के मुताबिक, उनको शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हीं बंदों का फिर फाइनेंशियल बिड खोलेगी, बाकी बंदों की फाइनेंशियल बिड। तो ये सारा प्रोसीजर अवार्ड तक रखेंगे, अवार्ड होने के बाद आप उनको उनकी वापस कर देंगे फाइनेंशियल बिड, उनको खोलना नहीं आप खोलना सिर्फ उन्हीं की है जिनकी टेक्निकल प्रपोजल आपके लिए एक्सेप्टेबल है। इस तरह 2 स्टेजेस वाला है, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले आपने टेक्निकल किया है काम, टेक्निकल वैल्यूएशन में आपने जो पहला आपकी डेडलाइन है आपने सिर्फ टेक्निकल प्रपोजल मांगी है, उनको खोल के मुकर्रर तारीख पे आपने डिस्कस किया है, आपने रिवाइज भी की हैं, उनकी भी रिवाइज की हैं, उनकी जो नई जो डिस्कशन के बाद जो रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स हैं उनके मुताबिक आपने कहा है कि बाकी बंदे फारग हो जाए, जो शॉर्ट लिस्टेड है वो अपना अपना टेक्निकल रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल भी दे और उनके फाइनेंशियल भी दें, उसके मुताबिक हम करते हैं। और रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स के साथ जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसको खोल के इसका रेट कम हो उसको दे दो। आखिरी जो 2 स्टेज 2 एनवलप है, ये दोनों आखिरी जो स्टेज है मेरे समझ में आपका इनके वास्ता नहीं पड़ेगा कभी। इसमें यह है कि इसमें इसी तरह यह है कि जो पहली सबमिशन है उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों होती हैं, आप सिर्फ फाइनेंशियल खोलते हैं और उसकी मंजूरी देते हैं। ये इनकी मंजूरी हो जाती है, सिर्फ उन्हीं को इजाज़त होती है अपनी रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल देने की। फर्क सिर्फ यहाँ पे ये है कि टेक्निकल प्रपोजल जब रिवाइज होती हैं तो चीज़ की कीमत जब बढ़ेगी या कम होगी। अब यहाँ पे आप उसे कहते हैं कि अब तुमने जब रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल देनी है तो अब तुमने सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल देनी है, यानी कीमत कम हुई है ज़्यादा हुई है ये भी बताना है। नेक्स्ट स्टेज पे जब आप उसकी रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल खोलेंगे उसके दोनों लिफाफे खोलेंगे, एक वो जो रिवाइज प्रपोजल वाला है सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल है और जो ओरिजिनल है, उन दोनों को मिला के आप इवैल्यूएट करेंगे और उसको अवार्ड करेंगे। ये सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है अंडर रूल 38। अभी अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड का मतलब है कि जहाँ पे आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं है। तो कंपटीशन की जरूरत कब नहीं होती, एक अमाउंट बहुत कम है, आप समझते हैं कि कंपटीशन का वक्त ज़ाया करना है,
وہ اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے جب آپ نے پرچیز کرنی ہے تو اس لیے پیپرا کہتا ہے کہ آپ کو کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے نمبر پہ ہیں پیٹی پرچیز. پیٹی پرچیز ہے جو لمٹ مقرر کیا وہ 75,000 مقرر کی ہے پیپرا نے. پیپرا کہتا ہے کہ 75,000 تک اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو اخبار میں یا اشتہار دینے کی یا پیپرا کی ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ اجازت لیں, اپروول میکینزم کے تحت بازار جائیں, بازار سروے کریں, ایک کوٹیشن کافی ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے سروے کیا ہے, سب سے کم ریٹ جس نے دیا ہے آپ اس سے چیز خریدیں, آ کے اپنے اسٹار رجسٹر میں درج کر لیں, واچر جو ہے وہ فائل میں لگائیں اور اس بندے کو پیمنٹ کر دیں. کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے. پیٹی پرچیز آگے تھرو کوٹیشن وہ 75,000 سے اوپر 2 لاکھ تک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 کوٹیشن ان رائٹنگ آپ نے جا کے لانی ہے. لیٹر لکھ کے منگوا لیں مختلف 2 3 4 کمپنیوں کو, کم از کم 3 بندوں کو آپ نے لیٹر لکھنا ہے, یا بازار جا کے خود کوٹیشن دینا ہے. ان کوٹیشن پہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے, جس کا لویسٹ ریٹ ہے اس سے آپ نے چیز خرید لینی ہے. کسی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو الٹرنیٹو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ ہے, یعنی پیٹی پرچیز تو نہیں ہے لیکن کمپٹیشن کا فائدہ نہیں ہے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے, وہ ایکوزیشن ہے اسپیئر پارٹس. یعنی آپ نے کوئی مشینری خریدی ہے, اخبار میں اشتہار دے کے پوری محنت کر کے ایڈورٹائزمنٹ کر کے خریدی ہے, اب اس مشینری کو چلانے کے لیے, اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے اسپیئر پارٹس کی ضرورت ہے. وہ اسی بندے کے پاس ہیں جس سے آپ نے وہ پہلا مدد کیا تھا. تو پیپرا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیں, وہ آپ کو اسپیئر پارٹ پرووائڈ کرے گا جب آپ کو ضرورت. ایک ہی مینوفیکچر یا ایک ہی سپلائر ہے, آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز پیدا نہ ہوں. ریپیٹ آرڈر 15% تک جیسے پہلے تھا. ایمرجنسی ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹنگ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ پرائز فکس کرتے ڈائریکٹ کانٹیکٹنگ ہو سکتی ہے. کوئی گاڑی آپ نے خریدنی ہے لوکل مینوفیکچر سے, اس کے لیے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پابندی ہے کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹنگ 3 سال کے لیے ہوگی, اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگی. جو الٹرنیٹو میتھڈ میں ایک تو پہلا پیٹی تھا, دوسرا تھا لمیٹڈ ٹینڈر انکوائری 3 والی, تیسری تھی ڈائریکٹ کانٹیکٹنگ, چوتھی جو ہے وہ نیگوسیشن ہوتی ہے. یعنی پیپرا نیگوسیشن کی اجازت دیتا ہے کچھ چیزوں میں. پہلے ہم نے کہا تھا کہ نیگوسیشن کی اجازت بالکل نہیں ہے, لیکن پیپرا نیگوسیشن کی اجازت دیتا ہے. کب دیتا ہے, آپ کوئی سائنس میں لیبارٹری میں کوئی تجربہ کر رہے ہیں, تو ریسرچ ورک ہے آپ کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے اسپیسیفک ریسرچ میٹیریل چاہیے جو کہ کمپٹیشن کی صورت میں ممکن نہیں, تو آپ اس کے لیے ان کو تک دے سکتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل یا آرٹسٹک ریزنز ہیں ان کے لیے لے سکتے ہیں. اس کا جو زیادہ ضروری ہے آپ کو سمجھنے کے لیے وہ ہے پارٹیزن ایمرجنسی. یعنی اگر آپ ایمرجنسی میں آپ کے پاس ٹائم لائن شارٹ ہے اور آپ نے پرچیز کرنی تو آپ کیا کریں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کوئی ایونٹ ہے, وہ جیسے آپ نے اس کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے, لیکن آپ سے کہا جاتا ہے کہ انٹر کالج کمپٹیشن کروائیں, تو آپ کے پاس پلان تھا لیکن آپ کا الگ ہی حد تک تھا, آپ مینیو تبدیل ہو گیا ہے, تو اس کے لیے آپ کو زیادہ خرچ ہے. حالانکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ سارا ایڈورٹائزمنٹ اس وقت میں کہتے ہیں کہ آپ نیگوسیشن کر کے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اس طرح پرووینشل کیبنٹ کی منظوری ہے اسپیسیفک پروکیورمنٹ کی, اسی سے کریں گے. ٹائم باؤنڈ میگا پروجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ ڈائریکٹ نیگوسیشن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پروکیورمنٹ پروسیس ہے, یہ مائک بند کرا دیجیے. یہ پروکیورمنٹ پروسیس ہے, اس میں جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ تمام آ گئی ہیں. 75,000 تک ہے, 1 کوٹیشن, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. آپ نے اجازت لینی ہے, سینکشن لینی ہے, پیمنٹ کر دینی ہے. 75,000 سے 2 لاکھ تک 3 کوٹیشن ہیں, باقی سارا پروسیس ہوئی ہے. 2 لاکھ سے اب آگے جب چلے گا تو اب کمپٹیشن والا پروسیس شروع ہو گیا ہے. 30 لاکھ تک آپ نے صرف پیپرا کی ویب سائٹ پہ دینا ہے, اور 30 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو کم از کم 2 اخباروں میں دینا ہے, ایک انگلش اور ایک اردو میں, اور پیپرا کی ویب سائٹ پہ دینا ہے. یہ جتنی ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے وہ ساری کی ساری فارمیلٹیز جو ہیں اگر آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں تو آپ نے پوری کرنی ہے. اگر آلٹرنیٹو میں ہے یا ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ میں ہے تو پھر اس کے لیے کمپٹیشن والا پروسیس مائنس ہو جائے گا, باقی ساری شکایت ہیں وہ بھی رہیں گی. اب آگے سلیکشن ہے کنسلٹینٹ کی. تو کنسلٹنٹ ہم نے دیکھا تھا لارج کنسلٹنسی میں, پھر لارج کنسلٹنسی میں کنسلٹنٹ سلیکشن کمیٹی ہے. 3 اس کے 4 ہو سکتے ہیں. لیسٹ کاسٹ ہو سکتا ہے اگر صرف سمپل ہے قیمت کی بنیاد سے. اگر اس کی کوالٹی بھی چاہیے تو کوالٹی اور قیمت میں آپ تبادل کر سکتے ہیں. ہائی کوالٹی چاہیے تو صرف کوالٹی بیس کرے گی, قیمت میٹر نہیں کرے گی. ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ میں ایسے پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اور ان میں کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں نیگوسیٹڈ پرائز آ سکتی ہے. انڈیویجول کنسلٹنٹ کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم 3 کنسلٹنٹ ہیں, ان میں سے آپ نے رکھنا ہے.
یہ स्लाइड आपको समझाएंगी। चीज कॉस्ट में क्या है, सिर्फ कॉस्ट है, क्वालिटी का जीरो। तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम है वो आपका लोएस्ट है। इसमें देखिए क्वालिटी एंड कॉस्ट में है, तो इसमें अलग-अलग आपने इनको मार्किंग करनी है। ये 70-30 आपने रखा था इसका, तो इसमें जो 10 मार्क्स हैं क्राइटेरिया में क्वालिटी के वो और कास्ट, इस बंदे ने जितने हासिल किए हैं ABC पार्टियां हमारे पास, हमने उनको जमा किया है। अब जिसका हाईएस्ट कंबाइंड स्कोर है वो आपका लोएस्ट होगा। जब खाली क्वालिटी की बात हो तो कास्ट को कोई नंबर नहीं देते, क्वालिटी की बुनियाद जो क्राइटेरिया हमने किया है उसकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं लोएस्ट कौन होता है। यहाँ पे निगोशिएशन की इजाज़त होती है जब सिर्फ क्वालिटी हो, आप नेक्स्ट लोएस्ट के साथ निगोशिएशन कर सकते हैं, उस बंदे के साथ भी निगोशिएशन कर सकते हैं अगर रेट उसके, अगर रेट ठीक। पर प्रपोजल जो है जब आप शार्ट लिस्ट कर लेते हैं कंसल्टेंट्स को, तो ओनली शार्ट लिस्टेड कंसल्टेंट को जब आप कहते हैं कि अब आप प्री क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं, आप लेटर ऑफ इन्विटेशन देते हैं, आप इससे कहते हैं या पार्टिसिपेट करें, तो इसके TOR बन जाते हैं, वैल्यूएशन है, पोजीशन हो सकती हैं, लमसम हो सकता है, आप कैसे तय कर लें, टाइम वेस्ट है, आपको करने में इतने टाइम में करना है। इवन अगर छोटे काम है तो की बुनियाद पे भी या खाना की बुनियाद आप प्रपोजल है वो दे सकते हैं। कमेंसमेंट और क्लोजिंग दो कॉन्सेप्ट हैं। कमेंसमेंट उस दिन होगी जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होके एग्रीमेंट में हो जाएगा, उस दिन हो जाएगी, और जिस दिन वो काम मुकम्मल करेगा यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन आप इन राइटिंग करेंगे कि अब हमारा काम ऑल रिस्पेक्ट मुकम्मल है, तो वो सर्टिफिकेट जो है आप उसको देंगे, उस दिन आपका क्लोजिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट की। और इसी तरह अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे जब तक कि वो डिफेक्ट नहीं करेगा। ये मुख्तसर ये है कमेंसमेंट एट टाइम जब आपने एग्रीमेंट साइन किया है, और क्लोजिंग वो दिन जिस अपना टास्क सक्सेस कर दिया। एग्जामिशंस का एक कॉन्सेप्ट है। एग्जामिशंस का मतलब है कि किसी को एग्जाम्प्ट करने का इन रूल्स की एप्लीकेशन, किसी को एग्जामिशन हासिल नहीं है, इवन लैपटॉप एग्जाम्प्ट नहीं कर सकता कि कर दे, हाँ कोई एप्लीकेशन नहीं है किसी के लिए। सिर्फ एक इसमें कंपोनेंट है, वो ये है कि जब आप पब्लिक सेक्टर से, जैसे हमने बताया था लैपटॉप वगैरह जो है, पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर पेपरा की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्ट उससे उसकी मुकर्रर करदा कीमत पे या उसके साथ नेगोशिएशन करके रेट तय करते हैं। जैसे फर्नीचर वगैरह है तो इसकी लिमिट सरकार ने मुकर्रर की है 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन तक अगर आपके परचेजेज हैं तो आप डायरेक्ट फर्नीचर वगैरह परचेज कर सकते हैं। जब पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी चीज़ बना रहा है जिसकी आपकी जरूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 मिलियन के ऊपर चला जाए, 10 लाख के ऊपर चला जाए, तो फिर अब आपने कंपटीशन करवाना है। लेकिन फिर भी जो पब्लिक यूनिट है आपने उसको रख देना है कि जो लोएस्ट आपके पास रेट आए वो उसको मीट करता है। अगर वो उसको मीट करता है और उस रेट पे काम करने के लिए वो तैयार है, फिर पहला है हक जो है वो पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होगा, वरना फिर आप उसको अखबार में इश्तिहार के नतीजे में जो आपके पास रेट है आप उसको देंगे। रिडेस्टर का कॉन्सेप्ट है ग्रीवेंस का। ये वो कमेटी है जो अवार्ड करने से पहले, यानी जब आपने अनाउंस किया था और आपने 10 दिन इंतजार किया है अवार्ड में, ये उस टाइम में अगर किसी बंदे को आपके किसी प्रोसीजर पे, आपके ट्रांसपेरेंसी पे, आपके जो सिलेक्शन ऑफ मेथड है या किसी किस्म का कोई भी एतराज़ है, उसको आपका जो लोएस्ट अनाउंस जो बिड है उस पर, तो वो अपने एतराज़ात दाखिल कर सकता है। उसके लिए हर इदारा एक कमेटी बनाता है जिसको रिडेस्टर ग्रीवेंस कमेटी कहते हैं। इस कमेटी का ये काम होता है, ये इंडिपेंडेंट कमेटी होती है और नंबर की होती है। इसका काम ये होता है कि वो ये डिसाइड करे जिस बंदे की ग्रीवेंस है वो जो विद इन नॉट लेटर देन 10 डेज है, विद इन 10 डेज नाम अनाउंसमेंट है, और उसका ये देखेगा क्या उसका एहसास ठीक है। अगर ठीक है वो जिन्होंने प्रोसेस किया होता है उनको डायरेक्ट करती है कि अपना प्रोसेस ठीक करें। अगर उसका एतराज़ ठीक ना हो तो उसको रिजेक्ट कर देती है, और ये फैसला 15 दिन के अंतर करना होता है। इस दौरान प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो सस्पेंड नहीं होता, आप जारी रखते हैं, जो ही कमेटी का फैसला आएगा आप दे। असाइनमेंट का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। असाइनमेंट का मतलब ये है दो पर्टिकुलर एजेंसी
اپنا کام ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے دے سکتی ہیں. یعنی LDA نے اگر اپنا کوئی کام کروانا ہے MCL سے تو اگر دونوں راضی ہو جائیں تو وہ ایک کام کسی کو جس حد تک دینا چاہے وہ دے سکتی ہے. آربیٹریشن کا ایک کنسیپٹ ہے. آربیٹریشن یہ اگر اس دوران پیدا ہو جائے جیسے بلیک سسٹم والا ہے, کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی میڈیٹر ہو, کوئی بندہ بیچ بچاؤ کرنے والا اگر ہو تو اس کو حل کر لے. اگر میڈیشن سے نہ ہو پھر آربیٹریٹر کے اوپر اس کا میتھڈ بنا آربیٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا فیصلہ فائنل ہو سکتا ہے. ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ جو ہے آفٹر کمپلیشن 5 سال کے لیے پریزرو کرنا ہے. ان 5 ایئرز آپ نے ریکارڈ کو سنبھال کے رکھنا ہے. پبلک ایکسیس ہے, ایوارڈ آف ٹیکس کے فوراً بعد ہے. ان تمام رولز سے وہ مس پروکیورمنٹ کہلاتی ہے. اور اس تمام بحث کو اگر ہم سمیٹیں ہیں تو جو 10 اسٹیپ سمری بنتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پرائورٹائز کرتے ہیں نیڈ کو. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں, ریسورسز کتنے ہیں. اس کے بعد ہم اسپیسیفکیشن طے کرتے ہیں نیڈس سیٹسفیکشن کے لیے. اس کے بعد مارکیٹ کرتے ہیں. پھر وہ پروسیس جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ایک پروسیس میتھڈ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کمپٹیشن کے لیے یا الٹرنیٹیو ڈاکومنٹ اس کے لیے تیار کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو پبلش کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, ریجسٹر کمیٹی بناتے ہیں. تمام مراحل طے کر کے ایوارڈ ہم کرتے ہیں, کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, اس کانٹریکٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں پرفارمنس کی, اس کو ریویو کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں. اور جب کام مکمل ہو جائے آن اکاؤنٹ 30 ڈیز میں کانٹریکٹ کو پیمنٹ کر کے کانٹریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں. اور وہ جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک کی ایکسیس میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ نے 5 سال تک اس ریکارڈ کو سیو رکھنا ہوتا ہے, محفوظ رکھنا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات اور آخری بات یہ ہے, یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے یہ بائی ڈوئنگ ہے. جب آپ پریکٹیکلی اس میں سے گزریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے. حسب والا 15 منٹ آخری جو ہیں اب ہم سوال جواب دیں گے. پچھلے سیشن کے بھی سوال لیے جا سکتے ہیں, اس سیشن کے بھی لیے جا سکتے ہیں. 15 منٹ میں نے کوشش کی ہے کہ میں 15 منٹ پہلے اس کو کلوز کر دوں تاکہ سفیشینٹ ٹائم ہو سوال. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. نظیم بات کر رہا ہوں سر, گورنمنٹ کالج صاحبہ سے. جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کسی پروکیورمنٹ میں کسی برانڈ کو مینشن نہیں کر سکتے, لیکن ہم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کمپیوٹر خریدنے ہیں تو اسپیسیفکیشن میں نے لکھی ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جی جو کوالٹی ہے وہ HP کی ہے, میں لیٹس کو تو HP والے ہی برانڈ ہمیں دیں. اب رول یہ کہتا ہے کہ آپ برانڈ مینشن ہی کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ لوئسٹ بیڈر جو ہے وہ آ جاتا ہے ایسی پکڑ کی کمپنی جن کی جو پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی, تو پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے اسی سے چیز پرچیز کریں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. یہ قطعاً یہ پوزیشن پیدا نہیں ہوتی کہ جو بندہ آپ کی اسپیسیفکیشن کو میٹ کر رہا ہے وہ آ گیا. دیکھیں آپ نے ایک معیار مقرر کرنا ہے جس کو بیس لائن کہتے ہیں. جو بیس لائن ہے یہ آپ کی اسپیسیفکیشن کا معیار ہے, اس سے نیچے آپ نے نہیں جانا. آپ جو بھی پیمنٹ کر رہے ہیں اپنی بیس لائن ہی کر رہے ہیں. اور برانڈ کا جو میں نے کہا ہے اگر آپ اپنی جنرک اسپیسیفکیشن نہیں دے سکتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا پرپز سالو نہیں ہوتا, اس میں پھر آپ آگے لکھیں گے آر ایکویلنٹ ٹو فلاں, آگے آپ برانڈ کا نام لکھ دیں گے. اب آپ کیا ہوگا, آر ایکویلنٹ ٹو فلاں لکھنے کے بعد آپ کی بیس لائن وہ برانڈ بن جائے گا. اب اس برانڈ میں جتنی خصوصیات ہیں وہ بیس لائن ہے, اس سے کم کوالٹی والی چیزیں بے شک کم ریٹ پہ مل رہی ہیں وہ آٹومیٹک کینسل ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کمپٹیشن کروا رہے ہیں اپنی اسپیسیفکیشن پہ, نہ کہ کم قیمت کے لیے. کم قیمت ایک کمپوننٹ ہے ویلیو فارم کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں ادروائز اس کی جو ریکوائرمنٹس آپ کی ہیں ان کو وہ میٹ ود کرے, اس کو پورا کرے. اس لیے جو لوئسٹ ہے اس پہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ بھی ہو اور دوسری رسپانسو بھی ہو. رسپانسو کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت نہ صرف قیمت کو کرسپونڈ کر رہی ہے بلکہ آپ کی ضروریات کے مطابق بھی ہے. اگر آپ کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے تو بے شک وہ آپ کو کم ریٹ دے رہا ہے, آپ پابند نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اسپیسیفکیشن ہیں یہ برانڈ جو ہم نے آج ایکولنٹ ٹو فلاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں ہے, اس کی ایفیشنسی وہ نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں. السلام علیکم سر. سر مجیب الاسلام بول رہا ہوں, گورنمنٹ سائنس کالج بازار بول رہا ہوں.
سر ایک چیز آپ نے سروس کے بارے میں یا کوئی چیز پرچیز کرنے کے بارے میں تو بڑے اچھے طریقے سے بتا دی ہے، لیکن ہمارے کالجز میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک کنٹین اور سائیکل اسٹینڈ۔ آیا جب ان کے لیے بڈ بلاتے ہیں تو اس میں تو ہم ہائیسٹ پہ جاتے ہیں، ایک تو یہ سائیکل اسٹینڈ بھی ہو گیا، کنٹین بھی ہے، اکثر ہمارے آڈٹ میں یہ ایشوز رہتے ہیں۔ یہ جو کینٹین اور سائیکل اسٹینڈ ہے یہ آپشن ہے کلیکشن رائٹ کا، اس کا پیپرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پیپرا جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں، سروسز ہیں، سپلائیز ہیں اور ورک ہیں۔ کینٹین آپ سروسز ہائر نہیں کر رہے اور سائیکل اسٹینڈ بھی آپ سروسز ہائر نہیں کر رہے، کینٹین سے بھی آپ کو پیسے آنے ہیں، سائیکل اسٹینڈ سے بھی آپ کو پیسے آنے ہیں، تو آپ اپنا کلیکشن رائٹ جو ہے اس کو لیز آؤٹ کر دیتے ہیں کسی اور بندے کو، تو ڈیفینیٹلی تو ہائیسٹ دے گا، یعنی لوئسٹ والا کانسیپٹ وہ ان 3 کاموں کے لیے۔ لیکن یہ چونکہ لیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ کلیکشن رائٹس ہیں اور آپ کے بہاف پہ اس نے کینٹین چلانی ہے اور آپ کے بہاف پہ اس نے سائیکل اسٹینڈ چلانا ہے، اس نے انکم جنریٹ کرنی ہے۔ وہ انکم انفیکٹ کس کی تھی؟ وہ آپ کی انکم ہے اور اس نے جنریٹ کرنی ہے اپنے اوور ہیڈ ڈال کے، آپ کے ساتھ اس نے معاہدہ کرنا ہے جی میں آپ کو پر اینم ہر مہینے اتنے پیسے دوں گا۔ اس کے لیے شرائط بالکل مختلف ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک سرکاری بولی ایکسپریس کرنی ہوتی ہے، کینٹین کے لیے بھی، سائیکل اسٹینڈ کے لیے بھی۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ جو سرکاری بولی ہے، جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ 1 ٹائم اس کا جمع کروائیں، 1 ٹائم جمع ہو کے آپ بولی چلتی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ ریٹ دیتا ہے آپ اس کے ساتھ اسے کہتے ہیں جی ہاں تیرا ریٹ جو ہے اس کی اپروول لیتے ہیں، اپروول لے کے پھر آپ اس کے ساتھ پیمنٹ پلان طے کرتے ہیں۔ پیمنٹ پلان جو ہے وہ 10 مہینوں میں آپ نے اس سے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ 1/10 وہ ہے، اس نے آپ کو اوپر بڈ سیکورٹی بھی دی ہوئی ہے، وہ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ ان دونوں کو ایڈجسٹ کر کے آپ اس کے ساتھ انسٹالمنٹ پلان بناتے ہیں اور اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یہ ہر مہینے کی 5 تاریخ تک تم نے پیسے دینے ہیں، چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کرنے۔ تو یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے، پیپرا سے ہٹ کے ہے، اس کا لیز کا ہے، پیپرا کے ساتھ تعلق نہیں۔ شکریہ، تھینک یو جی السلام علیکم، اشرف بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج بلوال سے، سرگودا سے۔ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے، آپ فرمائیں۔ سر بہت جامع میں لیکچر تھا ماشاءاللہ، بہت کنسیپٹ کلیئر ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نا چیز ریپیٹ کر دی جائے، بڈ کوٹیشن اور ٹینڈر میں جو بنیادی فرق ہے اماؤنٹ کا ہے یا ٹائم لمٹس کا ہے یا جو بھی ہے، اس کو ذرا سادہ الفاظ میں سر ایک بار ریپیٹ کر دیا جائے، شکریہ۔ سب آپ نے کہے بڈ، ٹینڈر اور کوٹیشن۔ جی بڈ ہے جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا، بڈ بیسیکلی جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں آپ کے ساتھ آپ کو وہ چیز بیچنے کے لیے، وہ جو آفر آپ کو کرتے ہیں وہ بڈ کہلاتا ہے۔ یعنی بڈ جو ہے وہ بائی کوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، تھرو ٹینڈر بھی ہو سکتی ہے، ویسے زبانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڈ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ آفر ہے جو آپ کے سوال کے جواب میں کسی نے کہنا ہے جی میں اتنے میں چیز بیچنے کو تیار ہوں۔ اب وہ جو اس نے کہا ہے کہ میں یہ چیز اتنے میں بیچنے کو تیار ہوں، یا وہ ٹینڈر کی صورت میں ہوگی یا وہ کوٹیشن کی صورت میں ہوگی۔ تو پیپرا میں کوٹیشن کا لفظ صرف ایک دفعہ آیا ہے اور وہ لفظ آیا ہے لمیٹڈ ٹینڈر انکوائری میں، جہاں پہ آپ نے 3 کوٹیشن دینی ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 کوٹیشن آپ لینی ہے۔ کوٹیشن سے مراد کیا ہے کہ اس نے اپنی بڈ کو ایک کاغذ پہ لکھ کے ڈاکومنٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ یہ چیز میں اتنے میں دینے کو تیار ہوں۔ جب 2 لاکھ سے اوپر بات جاتی ہے تو پھر جو یہ کوٹیشن والا لفظ ہے اس کو ٹینڈر کہتے ہیں۔ انفیکٹ ٹینڈر بھی جو بڈ ہے، جو اس کی آفر ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے اور جو کوٹیشن ہے وہ بھی اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو عام طور پہ جو ورکس کے کام ہیں ان کے لیے لفظ جو ہے ٹینڈر باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جو ادر ہیں ورکس جو ہیں اس میں ٹینڈر بھی ہو سکتا ہے اور اپنی وہ لیٹر ہیڈ پہ آپ وہ ریٹ بھی کوٹ کر سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپنا ایک ڈاکومنٹ۔ لیکن جب وقت ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ٹینڈر ڈاکومنٹ ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا، اور باقی جو ہوں گے جو ٹینڈر جو بڈ ہے اس کو بروشر کی صورت میں سپلائیز کے لیے یا کنسلٹنسی کے لیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹینڈر ڈاکومنٹ خریدے، بلکہ اس کے لیے وہ اپنا بھی تیار کر سکتا ہے، اس کمپٹیشن کر سکتا ہے۔ لیکن دونوں چیزیں چیک کرتی ہیں بڈ آفر کو کس طریقے سے سبمٹ۔ سر خان نذیر ایس ایم کالج راولپنڈی سے سر۔ جی سر کائنڈلی ایک آپ نے اسٹیشنری کی پرچیز کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ یہ آپ کنٹریکٹ ایوارڈ کر دیں اور اس کو آگے آپ جو ہے ڈفرینٹ ٹائمس کے اوپر لے سکتے ہیں۔ عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جولائی میں تو بجٹ آتا کوئی نہیں ہے، جو ہے نا وہ اگست کے سپتمبر کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ تو
یہ اس کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ سارے سال کی سسٹیننگ کا اپنے فرسٹ ٹائم آرڈر دینا ہے یا پیمنٹ کا شیڈول کیسے کرنا ہے؟ اس طرح نہیں ہے، دو طرح کے کانٹریکٹ ہیں جو آپ کمپٹیشن کے ذریعے کرنے ہیں آپ نے. ایک ہوتا ہے سنگل ایکٹیویٹی، ایک دفعہ آپ کو چاہیے، آپ نے ایک ہی دفعہ اس کی پرچیز کرنی ہے. اس کے لیے پروسیجر سارا آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے وہ اخبار میں اشتہار دینا ہے، رسپانس ٹائم کیا ہوگا، ایوارڈ کیسے کرنا ہے سارا. ایک ہوتا ہے ملٹی ٹرانزیکشن کانٹریکٹ جس کو فریم ورک کانٹریکٹ کہتے ہیں. فریم ورک کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگل ایکٹیویٹی بیسس پہ نہیں ہے، آپ نے بار بار خریدنا ہے. سائنس کا مٹیریل ہے، جب بھی امتحان ہوں گے آپ نے سائنس کا مٹیریل خریدنا ہے. اسٹیشنری ہے، آپ نے بار بار خریدنی ہے. گاڑیوں کی مرمت بار بار نہیں کرنی ہے. تو قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ریکرنگ نیچر کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا بجٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نے اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ایک اسپیسیفک، وہ 5 مہینے بھی ہو سکتی ہیں، 6 مہینے بھی ہو سکتی ہیں، پورا سال بھی ہو سکتی ہے. جب آپ نے وہ نیڈ اپنی آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے تو آپ نے کمپٹیشن موڈ میں جانا ہے. آپ نے اشتہار دینا ہے کہ جناب یہ چیز ہمیں چاہیے لیکن یہ چیز ہمیں فوراً نہیں چاہیے، جب ہم کہیں گے تب آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. آپ اپنی ریٹ دے دیں، آپ ون ٹائم سارے ریٹ طے کر لیتے ہیں. اب آپ کا پرنسپل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کمپٹیشن والے پروسیس سے نکل جاتے ہیں. آپ اس ایگریمنٹ کے تحت آپ نے اسے پرچیز کرنی ہے جو آپ نے